جل اللجن اللجل اللجن يا مولا اللجل اللجن اللجل اللجن اللجل اللجن اللجل يا صاحب السماء اللجل. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. درود بھیجیے. بہترین نماز کیسے پڑھیں، اس سلسلے کا درس نمبر 35. مستحب نمازوں کے فقہی احکام جاری تھے اور بہت اہم مستحب نمازیں کہ جن کا عام طور پر زندگی میں جن سے بہت زیادہ واسطہ پڑتا ہے ان کا آج سے ذکر شروع کر رہے ہیں. نوافل یومیہ پر تو ہماری پچھلی نشست ہو چکی ہے. آج ہے نماز وحشت قبر کے فقہی مسائل. دیکھیے یہ جو نماز وحشت قبر، یہ عام طور پر مستحب نمازوں کے اندر علماء اس کو لکھتے ہیں اور یہ نماز 3 ناموں سے مشہور ہے: صلاۃ الہدیہ، صلاۃ لیلۃ الدفن اور صلاۃ الوحشہ کے نام سے. یعنی نماز ہدیہ بھی کہلاتی ہے یہ، اور نماز لیلۃ الدفن بھی کہلاتی ہے، اور نماز وحشت بھی کہلاتی ہے. دماغ میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ وحشت قبر سے کیا مراد ہے؟ ایک بات مشہور ہے کہ بہت سے ایسے افراد کی بھی نماز وحشت قبر پڑھی جاتی ہے کہ جو اپنی زندگی میں خود نمازوں سے بہت وحشت کیا کرتے تھے اور پڑھتے ہی نہیں تھے. 70 80 سال کی نمازیں اکثر لوگ آ کر پوچھتے ہیں، پھر 1 آدھ سال کی ان کے لواحقین پڑھوا دیتے ہیں. تو وحشت قبر اصل میں دیکھیے، کسی بھی نئی جگہ جب بھی انسان جاتا ہے اور اس جگہ سے مانوس نہیں ہوتا ہے تو اسے وہاں پر ایک وحشت تو ہوتی ہے. ایک کسی وسیع و عریض اگر محل کے اندر بھی آپ کو لے جایا جائے تو وہاں پر بھی ایک انسان ایک نئی جگہ پر جا کر ایک وحشت کو محسوس کرتا. اور یہی وجہ ہے کہ روایات میں قبر کی 3 چیزوں سے بہت ڈرایا گیا ہے: قبر کی تنگی سے، تاریکی سے اور تنہائی سے. تنگی، تاریکی اور تنہائی، اس سے انسان کو وحشت ہوتی ہے. جیسے اندھیرے سے انسان وحشت کرتا ہے، کسی تنگ جگہ میں انسان وحشت کرتا ہے. روایات میں جملہ آیا ہے کہ بہت سارے اس قسم کے افراد جو انتہائی تنگ دل ہوں، کسی پر ایک پیسہ خرچ کرنے کو تیار نہ ہوں، جو خود اتنے دل کے تنگ ہوں، قیامت میں ان کو اتنی چھوٹی جگہ پہ رکھا جائے گا جتنا ایک کیل کا ایک سوراخ دیوار کے اندر ہوتا. تو تنگی، تاریکی اور تنہائی، جس سے انسان عام طور پر ڈرتا ہے. اور دیکھیے یہ مراحل جو ہیں بہت سخت مراحل ہیں، اور جب بھی انسان انتقال کرتا ہے بہرحال اس کو اپنی قبر کے اندر جانا ہے، وہاں پر انسان بہت زیادہ تنہائی محسوس کرے گا. اور وہ آخری مرتبہ اپنے ملنے والے جب اس کو قبر میں بند کر کے جا رہے ہوں گے، اس وقت نہایت حسرت سے ان کو دیکھے گا کہ اب میں ہوں اور یہ میرے اعمال ہیں، اور ان تمام افراد سے اب جدائی کا مرحلہ آ گیا. لہذا اس جگہ کے لیے انسان کو ہمیشہ تیاری کرنی چاہیے کہ جو انسان جہاں پر ہمیشہ اس کو رہنا. کچھ افراد اس نماز کے نام کے اوپر ایک اعتراض کرتے ہیں کہ کیا نماز وحشت قبر کا نام صحیح ہے. مثلا وہ کہتے ہیں کہ عموماً کہ اصلاً تو یہ نماز وحشت کو دور کرنے والی، تو اس کا نام نماز رفع وحشت ہونا چاہیے. تو بہرحال بظاہر یہ لگتا ہے، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ جو اسلامی روایات ہیں اس میں یہ نام نماز وحشت نہیں آیا ہے. البتہ اس کے باوجود بھی نماز وحشت، صلاۃ الوحشہ، اس نام سے علماء اور فقہا نے اپنی کتابوں کے اندر باقاعدہ اس کے چیپٹر قائم کیے ہیں اور اس میں اس نماز کی تفصیل لکھی. یعنی انہوں نے بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، اور اس سے مراد وہی ہوتی ہے. اگر کوئی کہے کہ نماز وحشت قبر پڑھنا ہے تو قبر میں وحشت اور تنہائی کو دور کرنے کے مداوع کے طور پر جو نماز پڑھی جاتی ہے اسی کو نماز وحشت قبر کہتے ہیں.
تو لہٰذا اس نام پر اس لحاظ سے کسی اعتراض کرنا کوئی ایسا ویلڈ اعتراض نہیں ہے، علماء نے بھی اس نام کو قبول کیا۔ اچھا، اب اس نماز وحشت قبر کا حکم اصلاً کب ہے؟ مثلا ہمارے یہاں بہت سے اعلانات ہوتے ہیں مردے کے مرحوم کے انتقال کے بعد کہ ان کے لیے نماز وحشت قبر کی استدعا کی جاتی ہے۔ اصلاً روایت کے اندر یہ چیز دوسرے مرحلے کے اوپر آئی ہے، جس کا اور پہلی چیز جو آئی ہے جو کہ اصل حکم ہے وہ لوگوں کے اندر اتنا زیادہ مشہور نہیں، لوگ پھر بھی عام طور پر کرتے ہیں، اور وہ ہے پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میت کی پہلی رات سے زیادہ سخت اور کوئی وقت نہیں ہوتا، پیغمبر فرماتے ہیں، لہذا تم اپنے مرنے والوں پر صدقہ دے کر رحم کرو، اور اگر صدقہ نہیں دے سکتے تو تم میں کوئی بھی شخص 2 رکعت نماز پڑھے۔ اور پھر پیغمبر نے ایک وہ طریقہ نماز کا بتایا ہے، دونوں طریقے روایت کے اندر آئے ہیں، کہ جس میں پہلا طریقہ وہ ہے کہ جس وقت میت کا انتقال ہوتا ہے اور ابھی تدفین نہیں ہوئی ہوتی، تو پھر پیغمبر نے ایک طریقہ بتایا کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ توحید 2 مرتبہ پڑھو، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ تکاثر کو 10 مرتبہ پڑھو، اور نماز مکمل کرنے کے بعد درود پڑھو، اور اس کے بعد کہو وَبَسْ ثَوَابَهَا إِلَىٰ قَبْرِ فُلَانٍ یا قبر ذَلِكَ الْمَيِّتِ فُلَان ابن فُلان۔ تو بہرحال یہ جو ہے اصلاً حکم کیا ہے؟ صدقہ دینے کا حکم ہے، اور صدقے کی اگر کسی کی حیثیت نہیں ہے، کسی بھی وجہ سے صدقہ نہیں دے پا رہا ہے وہ، تو پھر دوسرے مرحلے پر آتا ہے کہ نماز وحشت قبر پڑھو۔ تو صدقہ، دیکھیے صدقے کے متعلق اگر آپ روایات کا مطالعہ کریں تو مرنے سے لے کر اور بہت بعد تک پیغمبر فرماتے ہیں صدقے کے ذریعے اپنے مردوں پر رحم کرو، یہ صدقہ اللہ کے غضب کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے، یہ قبر کے اندر قبر کی گرمی کو ٹھنڈا کرتا ہے، قیامت کی آگ میں بھی صدقہ جو ہے وہ صاحبان بن جائے گا، اور کتنی روایت اس سلسلے میں آئی ہیں، میزان عمل سے اس کو بھاری کرو، صدقہ دینے والے پولے صراط کی طرح سے بجلی کی طرح سے پولے صراط سے گزر جائیں گے، اور جہنم کی آگ کے مقابلے میں ڈھال بھی بن جائے گا۔ تو صدقہ ہر مرحلے اور ہر موقع پر کام آئے گا۔ تو سب سے پہلا اور اولین چیز یہ ہے کہ انتقال کے بعد میت کے لیے صدقہ دیا جائے۔ ہاں، صدقہ بھی دے دیا جائے، نماز وحشت بھی قبر بھی پڑھ لی جائے تو بہت ہی زیادہ ثواب اور زیادہ بڑھتا چلا جائے گا، لیکن اصلاً جو چیز لوگ بھول گئے ہیں وہ ہے صدقہ دینا۔ تو صدقہ دینا اس کا اتنا زیادہ ثواب ہے کہ روایت کے اندر یہ چیز آئی ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی مرنے والے کو ثواب پہنچانے کے لیے صدقہ دیتا ہے تو اللہ جبریل کو حکم دیتا ہے کہ وہ 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس کی قبر پر جائیں، جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں نعمت الہی کا ایک طبق ہوتا ہے، اور ہر فرشتہ اس کو السلام علیکہ یا ولی اللہ کہتا ہے، اور بتاتا ہے کہ خدا کے بندے تمہارے لیے ہدیہ فلاں مومن نے بھیجا ہے۔ اس کی قبر منور ہو جاتی ہے، اللہ بہشت میں اسے 1000 شہر عطا کرے گا، اور 1000 عوروں سے اس کا ازدواج کرے گا، اسے 1000 پوشاکیں پہنائے گا، اس کی 1000 حاجات کو پورا کرے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال کتنا زیادہ اس کا ثواب ہے، کتنا زیادہ صدقہ دینے کا، اور صرف اس کی حد تک ہی معاملہ نہیں ہے، بلکہ ابھی نماز وحشت قبر کا تو خاص طریقہ وغیرہ آپ اس میں دیکھیں گی اور سنیں گی۔ اصلاً یہ ہے کہ جو عام کوئی سی بھی 2 رکعت نماز مستحبی ہے اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ مثلا فجر کے طریقے سے اگر آپ 2 رکعت نماز مستحب اگر کوئی شخص جو ہے وہ پڑھ لے بالکل عام فجر کے طریقے سے، اور میت کو ثواب ہدیہ کر دے تو اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ نماز وحشت قبر کا ثواب الگ ہے، اور اس طرح کی نماز جو کہ میت کو ہدیہ کی جاتی ہے اس کا ثواب الگ ہے۔ روایت میں یہ چیز آئی ہے کہ پیغمبر اسلام کا ایک قبر کے پاس سے گزر ہوا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور ابھی گزشتہ
مردے کو دفن کیا گیا تھا اس قبر میں، اور وہ رسس پر رو رہے تھے، تو پیغمبر نے فرمایا تمہاری مختصر سی 2 رکعت نماز جسے تم بہت حقیر سمجھتے ہو، اس قبر والے کے لیے تمہاری تمام دولت سے بہتر. یعنی حقیقتاً اس کو اتنا زیادہ اس کا بینیفٹ ہے مردے کے لیے کہ ہم تو بہت معمولی چیز سمجھتے ہیں نا، 2 رکعت نماز فجر کے طریقے سے پڑھ کے، اس کے لیے بہت بڑی بات ہے. تو عام 2 رکعت نماز پڑھنے کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے. اور صرف یہی نہیں، یعنی نمازیں اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں کہ نماز وحشت قبر کی فضیلت کے عنوان سے اگر اس کو دیکھیں کہ مرحوم کو تو فائدہ ہوتا ہی ہے. یعنی کیا فائدہ ہوتا ہے کہ پروردگار 1000 فرشتے اس کی قبر پہ بھیجتا ہے، اس میت کی قبر کو سور پھونکے جانے تک کشادہ کرتے رہتے ہیں. اور صرف یہی نہیں بلکہ جو پڑھنے والا ہے، روایت میں آپ کے جو سامنے ہے کہ نماز پڑھنے والے کو ان تمام چیزوں کے برابر اجر ملتا ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، اور اس کے 40 درجات اس نماز پڑھنے کی وجہ سے بلند کر دیے جاتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. یعنی سوچیں کہ سورج طلوع دنیا میں جن چیزوں پہ ہوتا ہے اس کا کوئی حد اور شمار ہے؟ کروڑوں اربوں کھربوں، یعنی وہ کسی گنتی میں نہیں آ سکتی. اتنا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے 40 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. تو اچھا، اب نماز وحشت قبر جب انسان پڑھتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ یہی آپ نے سنا کہ فرشتے اس کی قبر میں آتے ہیں لباس لے کر، اور اسی قبر کو مسلسل کشادہ کرتے رہتے ہیں. وحشت جو تنہائی ایک دور ہوتی ہے، اور وہ تنگی جو تھی وہ بھی دور ہوتی جاتی ہے، مسلسل اسی قبر فراخ ہوتی چلی جاتی. اور 1-2 نہیں بلکہ 1000 فرشتوں کو پروردگار عالم بھیجتا. تو مرحوم کے لیے بہت زیادہ اس نماز میں فائدہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء میں مرزا حسین نوری کتنے زیادہ، جن کی بہت بڑے محدث تھے، اور ان کی کتاب دارالسلام وہ بہت مشہور ہے. اسی کتاب میں مرزا حسین نوری نے آخوند ملا فتح علی سلطان آبادی، جو کاظمین میں باقاعدہ درس دیا کرتے تھے اور بہت بڑے علماء اور مجتہدین میں ان کا شمار ہوتا تھا، ان کا ایک واقعہ نقل کیا ہے. آخوند ملا فتح علی سلطان آبادی یہ جو تھے اتنے بڑے عالم تھے کہ یہ شیخ عبد الکریم حائری کے بھی استاد تھے. یعنی جنہوں نے حوزہ علمیہ قم قائم کیا ہے، شیخ عبد الکریم حائری. آج یہ جو علمی بہار آپ کو نظر آ رہی ہے قم میں، اس کے مؤسس اور بانی یہی ہیں شیخ عبد الکریم حائری. ان کے بھی استاد تھے آخوند ملا فتح علی سلطان آبادی، اور شیخ عبد الکریم حائری کے بھی استاد تھے یہ، اور یہ مرزا حسین نوری کے بھی استاد تھے. اور روضہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام میں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اس کے مغربی صحن میں، یعنی صحن کے جو مغربی حصہ ہے وہاں پر آخوند ملا فتح علی سلطان آبادی مدفون ہے. اچھا، اب محدث نوری نے دارالسلام میں ان کا ایک واقعہ نقل کیا کہ ہمارے استاد آخوند ملا فتح علی سلطان آبادی وہ خود یہ فرماتے تھے کہ میری عادت تھی کہ جب بھی کوئی محب اہل بیت اس دنیا سے رخصت ہوتا تھا اور مجھے اس کی خبر ہو جاتی تھی تو میں 2 رکعت نماز وحشت قبر اس کے لیے ضرور پڑھتا تھا، اور میرے علاوہ اس بات سے کوئی شخص واقف نہیں تھا. اچھا، اب خواہ میں اس شخص کو جانتا ہوں نہیں جانتا ہوں، بس مجھے اطلاع ملتی تھی کہ کوئی صاحب ایمان دنیا سے رخصت ہوا ہے تو میں اس کے لیے نماز وحشت قبر ضرور پڑھتا تھا. کہہ رہے ہیں ایک دن میرے ایک دوست میرے پاس آئے، وہ خود بھی عالم دین تھے بڑے. اس نے کہا کہ کل رات ایک مومن میرے خواب میں آئے جو چند دنوں پہلے انتقال کر گئے تھے، اور جب میں نے خواب میں ان سے ان کی موت کے بعد کے حالات پوچھے، اور تو انہوں نے بتایا کہ قبر کی پہلی رات میں بہت سخت تنگی اور پریشانی کے عالم میں تھا، اور مجھے
کچھ اعمال کی بنا پر عذاب کی طرف لے جایا جا رہا تھا. تو اسی وقت ملا فتح علی کی بھیجی گئی 2 رکعت نماز نے مجھے آ کر اس عذاب سے بچا لیا. خدا یعنی مردہ کی کہہ رہا ہے, وہ مرحوم جو خواب میں آئے وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا ان کے والدین پر رحم کرے, انہوں نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے. اور اس نے پھر وہ جو مومن جس نے خواب آ کر سنایا ان کو, ملا فتح علی سلطان آبادی کو, اس نے پوچھا کہ آپ نے کون سی 2 رکعت نماز پڑھی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے 2 رکعت نماز وحشت قبر پڑھی تھی. اور اس کے بعد ان کو 2 رکعت نماز وحشت قبر کا طریقہ بھی دوبارہ بتایا. تو اس کتاب کے اندر محدث نوری نے باقاعدہ اس واقعے کو نقل کیا ہے. اور ایک چیز ہے جس میں بہت متذبذب تھا کہ میں اس چیز کو بتاؤں کہ بہت سی چیزیں پرسنل ایکسپیرینسز بھی ہوتی ہیں اور دماغ میں یہ بھی آتا ہے کہ کہیں خود ستائی اور اس طرح کا کوئی دنیاوی خیال دماغ میں نہ آنے لگے سننے والوں کو, کوئی اپنی معاذ اللہ بڑائی بیان کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. لیکن خود میرا بھی ایک ایکسپیرینس اس طرح کا کہ کافی سالوں پہلے ایک دفعہ ہمارے ایک رشتہ دار کا انتقال ہوا تھا, تو میں نے ان کے لیے نماز وحشت قبر پڑھی تھی. 1-2 روز بعد ہی میں نے, خود میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے, حالانکہ مجھے اتنے خواب یاد رہتے نہیں ہیں, لیکن وہ خواب ابھی تک مجھے یاد ہے. یہ تقریباً آج سے شاید 15-20 سال ہو گئے ہوں گے, اس سے پہلے کی بات ہے. تو خواب میں وہ آئے اور حد سے زیادہ یعنی مجھ سے جو ہے وہ اس کا اظہار کرنے لگے, خوشی کا اظہار کرنے لگے, گلے لگ رہے ہیں اور بار بار مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری 2 رکعت نماز جو وحشت قبر تھی اس نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا. تو تو یہ بات میں نے اس طور پر یوں بتا دی کہ صرف یہ علماء وغیرہ سے مخصوص نہیں کہ واقعات میں پڑھتے ہیں, کوئی عام سا گناہگار بھی شخص اگر یہ پڑھے تو نماز کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ اتنا زیادہ ثواب اور فائدے پہنچا دیتی ہے مرحوم کو. تو اس لحاظ سے اس بات کا ذکر کر دیا. تو یہ ایک بڑی ویسی نماز ہے, بہت اہم نماز ہے. اور یہ جو نماز اس لحاظ سے پڑھی جاتی, چاہے وہ 2 رکعت عام مستحب نماز ہی مرحوم کے لیے پڑھیں, تو اس کے متعلق ہمارے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, امام فرماتے تھے کہ میں ہر رات 2 رکعت نماز اپنے بیٹے کے لیے پڑھتا ہوں. غالباً اسماعیل کی طرف اشارہ جو امام کی اپنی زندگی میں جو انتقال کر گئے تھے. اور 2 رکعت نماز میں اپنے والدین کے لیے ہر رات میں پڑھتا ہوں. اور اس میں امام نے طریقہ بھی بتایا کہ فرمایا کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قدر پڑھتا ہوں اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ کوثر کی تلاوت کرتا ہوں. اور امام فرماتے ہیں کبھی میت تنگی اور سختی میں اگر مبتلا ہوتی ہے تو پروردگار عالم اسے آسانی مہیا کرتا ہے, اور میت کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ آسانی جو تمہیں آج میسر آئی ہے یہ تمہارے فلاں برادر مومن نے تمہارے لیے جو 2 رکعت نماز پڑھی ہے اس کی وجہ سے تم کو یہ آسانی مہیا ہوئی ہے. تو راوی نے کہا کہ مولا کیا ہم ایک ہی نماز میں بہت سارے مومنین کو, یہ 2 مومنین کو شامل کر سکتے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ ہاں, یہ جو نماز ہے, یہ جو عام 2 رکعت نماز, اس میں آپ چاہیں تو جتنے چاہیں مومنین کو آپ شامل کر سکتے ہیں. کہ مثلا پوری دنیا میں جتنے بھی آج مومنین کا انتقال ہوا میں ان سب کو ہدیہ کرتا ہوں. تو مرنے والے کو اس سے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے, امام فرماتے ہیں, اور میت اپنے لیے کیے گئے دعا اور استغفار اس سے بھی بہت زیادہ مسرور ہوتی ہے. اور امام فرماتے ہیں وہ اسی طرح سے اس نماز کے ملنے سے یا ان اعمال کے ملنے سے خوش ہوتی ہے جیسے کوئی زندہ شخص تحفے ملنے کے بعد خوشی محسوس کرتا. تو امام نے فرمایا میت کے لیے نماز, روزہ, حج, صدقات, دیگر نیک اعمال, دعائیں, اعمال خیر, یہ سب ان کا ثواب ہدیہ کیا جا سکتا ہے. اور یہ سب اس کی قبر میں پہنچتے ہیں, قبر میں پہنچتے ہیں. اور یہ ثواب میت کے لیے بھی ہوتا ہے اور میت کے لیے ان اعمال کو انجام دینے والے کے لیے بھی ہوتا ہے. بلکہ امام یہاں تک فرماتے ہیں کہ جب کسی مسلمان کے مرنے کے بعد اس کے لیے کوئی شخص نیک اعمال انجام دیتا ہے تو اللہ اس عمل کو کرنے والے کا ثواب دگنا کر دیتا ہے, اور مرنے والا بھی اس سے مکمل فائدہ اٹھاتا ہے. یعنی یہ فقط یہ نہیں کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں تو صرف مرنے والے کو فائدہ ہو رہا ہے, خود آپ کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے. تو بہت ہی
ظاہر ہے کہ جو رات ہے خاص طور پر شب اول جو کہلائی جاتی ہے یہ سخت رات ہے، اس میں شبہ نہیں کہ یہ رات جو ہے سخت راتوں کے اندر سے شمار ہوتی ہے۔ اور آیت اللہ مرشی نجفی، یہ واقعہ خود آیت اللہ مرشی نجفی نے سنایا اور فرماتے ہیں کہ آیت اللہ شیخ مرتضی حائری یزدی، شیخ مرتضی حائری یزدی کا جب انتقال ہوا تو آیت اللہ مرشی نجفی کے خواب میں یہ آئے اور کافی تفصیل سے اپنے حالات کو بتایا۔ اور یہ آیت اللہ شیخ مرتضی حائری یزدی کون تھے؟ یہ آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری کے بیٹے تھے، جن کا ابھی اس سے پہلے بھی تذکر آیا تھا، جنہوں نے حوزہ علمیہ قوم کی بنیاد رکھی۔ اور آیت اللہ شیخ عبد الحائری یزدی امام خمینی کے بہت ہی قریبی افراد میں شمار ہوتے ہیں، امام خمینی کے جو بالکل برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں سیدھے ہاتھ پر، یہ آیت اللہ شیخ عبد الحائری یزدی۔ اور اس قدر ان کی آپس میں قربت تھی کہ امام خمینی نے اپنے بیٹے مصطفیٰ خمینی کی شادی مرتضی حائری یزدی کی بیٹی سے کی تھی۔ تو اس لحاظ سے مصطفیٰ خمینی جو امام خمینی کے بیٹے جو انہیں عراق میں شہید کر دیا گیا تھا، ان کی جو زوجہ تھیں وہ آیت اللہ مرتضی حائری یزدی کی بیٹی تھی۔ تو آیت اللہ مرتضی حائری یزدی، آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو میں نے اس رات آیت اللہ مرتضی حائری یزدی کے لیے نماز وحشت قبر پڑھی اور سورہ یاسین کی تلاوت کی اور اس کا ثواب ان کی روح کو ان کو ہدیہ کیا۔ اچھا، اس کے صرف چند راتوں کے بعد ہی میں نے ان کو خواب میں دیکھا اور خواب میں مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ ان کا انتقال ہو چکا اور مجھے اس بات کا تجسس تھا کہ میں آیت اللہ مرتضی حائری یزدی سے پوچھوں کہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو میں نے کہا کہ آغا یہ آپ کی مرنے کے بعد کیا ہوا، حالات کیا رہے؟ تو مجھے ان کی حالت سے دیکھ کر لگا کہ آغا حائری بہت خوش ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بہت سے مرحلوں سے گزر کر میری روح میری جسم سے باہر آئی اور بہت آہستگی کے ساتھ جسم سے نکل گئی، اور جب مجھے قبر میں رکھا گیا تو میں نے اوپر سے اپنے جسم کو مکمل طور پر پہلی بار دیکھا۔ جب روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے اور جسم پڑا رہ جاتا ہے تو روح اس کو دیکھتی، تو میں باہر سے مکمل طور پر اپنے جسم کو دیکھ رہا تھا۔ میں مبہوت ہو کر رہ گیا اور دل میں ایسی غمزدہ کیفیت طاری ہوئی کہ میں قبر کے کونے میں غمزدہ بیٹھ گیا۔ قبر کی پائنتی کے پاس سے اچانک سے مجھے کچھ خوفناک آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ بڑا تفصیلی خواب آیت اللہ مرشی نجفی نے ذکر کیا، بہت خوفناک آوازیں آنے لگیں، بہت نامانوس آوازیں تھیں۔ میں نے اس سے پہلے کبھی اس طرح کی رونگٹے کھڑے کر دینے والی آوازوں کو نہیں سنا تھا۔ اچھا، جو مجھے دفن کر رہے تھے ان میں سے کسی کو کوئی خبر نہیں تھی کہ یہ کیا کیسی آوازیں آ رہی، وہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے تدفین میں۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک ویران اور بیابان سی کسی جگہ سے دو افراد آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جن کے جسم آگ کے بنے ہوئے ہیں، اور آنکھوں سے شعلے اس طرح سے نکل رہے ہیں کہ میں ان کے چہرے کی بھی شناخت نہیں کر پا رہا تھا۔ دونوں آپس میں بات چیت کر رہے تھے اور میری طرف اشارہ کر کے جیسے میرے متعلق کچھ بات کر رہے ہیں۔ میرا خوف بڑھتا ہی جا رہا تھا، میں چیخنا چاہتا تھا لیکن آواز میرے حلق سے نہیں نکل رہی تھی، یعنی صرف میرا منہ کھل رہا تھا اور بند ہو رہا تھا لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں زمین پر سہما ہوا لیٹا ہوا تھا، انتہائی خوفزدہ تھا۔ میں نے پوری قوت مجتمع کر کے بہرحال اپنے پروردگار کو پکارا، پروردگارا میری مدد فرما، اس موقع پر کون ہے جو تو تیرے علاوہ میری مدد کر سکے۔ اور اچانک اسی وقت مجھے اپنے پیچھے سے ایک انتہائی دل نواز، انتہائی روح پرور اور خوبصورت اور میٹھی آواز سنائی دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو پیچھے کی طرف مجھے ایک روشنی سے نظر آئی۔ دونوں آگ کے بنے ہوئے وہ جو اشخاص آ رہے تھے وہ اس روشنی کو دیکھ کر مجھ سے دور ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ دور ہوتے ہوتے اتنا دور چلے گئے کہ وہ بالکل غائب ہو گئے۔ میں نے سکون کا سانس لیا تو دیکھا اس روشنی کے اندر سے ایک نورانی شخصیت باہر آئی۔
بہترین مسکراہٹ ان کے چہرے پر تھی اور کہا کہ کیا تم خوفزدہ ہو؟ میں نے کہا آقا ساری زندگی میں اتنا خوفزدہ نہیں ہوا جتنا اس وقت خوفزدہ ہوا، اگر آپ نہ آتے تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو جاتا۔ لیکن اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے خود ہی ہمت کر کے پوچھا آغا آپ کون ہیں؟ تو اس شخصیت نے بہت ہی محبت اور شفقت کے ساتھ مجھے دیکھا اور کہا کہ میں علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور کہا ہے مرتضی حائری تم 38 مرتبہ ہماری زیارت کے لیے آئے تھے، اب میرا بھی یہ فرض بن گیا ہے کہ میں تمہاری قبر میں 38 دفعہ تمہاری زیارت کے لیے آؤں، اور آج اس زیارت کا پہلا دن ہے، ابھی مجھے 37 دفعہ تمہاری زیارت کے لیے مزید آنا ہے۔ تو بہت سارے دیکھیے افراد اس طرح کے ہیں کہ جو آج بار بار زیارت پہ جانے پر لوگوں کو اعتراض کرنے لگے، بھائی بار بار دیکھیے ہر سال زیارت پہ چلے جاتے ہیں، ہر سال عمرے پر چلے جاتے ہیں، اس سے بہتر تھا یہ لوگ جو ہے نا قریب کی امداد کر دیتے، فلاں پروجیکٹ کے اندر کام کر دیتے۔ تو دیکھیے یہ کسی نیک کام کو روک کر کسی دوسرے نیک کام کی معرفی نہ کیا کریں۔ جو عام طور پر نوٹ بھی یہ کیا گیا وہ افراد جو ہر سال حج و عمرہ زیارات اس طرح کی چیزوں کے اوپر جاتے ہیں، اللہ ان کو اتنی توفیق بھی دیتا ہے کہ وہ غریبوں کی امداد بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ضروری نہیں کہ ایک نیک کام سرے سے بند کیا جائے اس کے بعد کوئی اور دوسرا نیک کام تب کیا جائے، دونوں کام ساتھ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جو عمل انجام دیا تھا ان کے لیے 2 رکعت نماز وحشت قبر پڑھی تھی، اور اس کے علاوہ میں نے سورہ یاسین پڑھی تھی۔ تو آیت اللہ مرتضی حائری یزدی اس کے بعد میرے جو ہے وہ خواب میں آئے اور مجھے یہ ساری جو تفصیل انہوں نے بتائی۔ تو بہرحال ایک دماغ میں یہ رہے کہ کوئی بھی نیک کام ہمیشہ انسان کو مختلف نیک کام کرتے رہنا چاہیے۔ اب جیسے کہ ابھی آپ زیارت کا تذکرہ آیا، قبر میں ہر نیک عمل کسی نہ کسی صورت میں فائدہ پہنچائے گا۔ نمازوں کا بھی آپ نے سلسلہ دیکھا، زیارات کا سلسلہ، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے موارد جو موت کی گفتگو میں نے نقل کیے تھے جو قبر میں اس لحاظ سے ہر نیک عمل فائدہ پہنچانے والا۔ اچھا جب اتنے زیادہ اس کے ثواب اور فائدے انسان سنتا ہے پڑھتا ہے تو بہت سے لوگ ایک سوال کرتے ہیں، بظاہر یہ سوال بڑا عجیب سا ایک سوال لگتا ہے، لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اپنی زندگی میں اپنی نماز وحشت قبر پڑھ سکتے ہیں؟ اب یہیں سے مسائل فقہ کی گفتگو اسٹارٹ ہو رہی ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ وہی والی بات کہ اس فیسلٹی کو لینے کے لیے انتقال ہونا ضروری ہے، یہ زندگی میں نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو زندگی میں کوئی شخص اپنی نہ نماز وحشت قبر پڑھ سکتا ہے، نہ کسی اور زندہ شخص کے لیے نماز وحشت قبر پڑھ سکتا ہے، نہ کسی سے پڑھوا سکتا ہے۔ ہاں البتہ مجتہدین نے ایک چیز لکھی ہے، البتہ وہ اپنے 1/3 مال جس میں وہ وصیت کر سکتا ہے کسی بھی نیک کام کے لیے، اسی 1/3 مال میں سے اپنے میراث سے وہ نماز وحشت قبر پڑھوانے کی وصیت بھی کر سکتا ہے۔ ابھی آگے چل کر اس کا بھی ذکر آئے گا کہ نماز وحشت قبر کو کیا اجارے پر پڑھوا سکتے ہیں، نہیں، اس کی بھی تفصیل آئے گی۔ تو بہرحال اپنی زندگی میں کوئی شخص نماز وحشت قبر نہ پڑھ سکتا ہے نہ پڑھوا سکتا ہے، البتہ اپنے 1/3 مال سے وصیت کر کے جا سکتا ہے کہ اس میں سے میرے لیے نماز وحشت قبر پڑھوا دی جائے۔ لیکن نماز وحشت قبر کی اصلاً 2 اقسام ہیں، 2 اقسام۔ ایک ہے صلاۃ لیلۃ الموت اور ایک ہے صلاۃ لیلۃ الدفن، یعنی جس دن یا رات میں کسی بھی شخص کا انتقال ہوا ہے اور ابھی اس کی تدفین نہیں ہوئی، یعنی صلاۃ لیلۃ الموت یہ موت کے بعد تدفین سے پہلے پڑھی جانے والی نماز ہے۔ ابھی دفن نہیں ہوئے، بہت سے لوگوں کی تدفین میں تاخیر ہو جاتی، تو آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد بھی میت کے ساتھ بہت سے مراحل ہوتے ہیں، وہ غمزدہ بھی ہوتی ہے، وحشت بھی کر رہی ہوتی ہے، تو اس وقت کے لیے بھی ایک نماز ہے، یعنی ابھی تدفین ہوئی نہیں ہے، صرف انتقال ہوا ہے، تو یہ صلاۃ لیلۃ الموت کہلاتی ہے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ وہی ہے جو اس سے پہلے آیا کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 2 مرتبہ سورہ توحید اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ تکاثر پڑھی جائے۔
یہ ان افراد کے لیے نماز ہے کہ جن کی ابھی تدفین میں کچھ تاخیر ہے، تدفین ابھی نہیں ہوئی ہے، آئندہ کسی وقت ہوگی، کل ہوگی یا اس طرح سے، تو اس وقت کے لیے جو نماز وحشت قبر پڑھی جاتی ہے اس کا طریقہ یہ ہے، اور اصلاً یہ صلاۃ لیلۃ الموت کہلائی جاتی ہے۔ تو ایک تو ہو گئی یہ نماز، دوسری نماز ہے صلاۃ لیلۃ الدفن، یعنی یہ تدفین کے بعد پڑھی جاتی، جب انتقال کے بعد تدفین ہو جائے اس کے بعد یہ نماز پڑھی جائے گی۔ اچھا، تدفین کے بعد، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار وہی ہے جو سب سے زیادہ مشہور ہے، کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد آیت الکرسی پڑھی جائے گی، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ قدر پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد ایک دعا پڑھی جاتی۔ یہ ہے تدفین کے بعد والی نماز۔ عام طور پر لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ابھی تو تدفین نہیں ہوئی، تو ان کو پہلا طریقہ، اور تدفین کے بعد جو پڑھی جاتی ہے اس کے لیے دوسرا طریقہ۔ اچھا، اب ایک سوال بھی آتا ہے کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہ دونوں نمازیں ہی پڑھ لی جائیں، زیادہ بہتر یہ کہ پہلے طریقے سے بھی پڑھ لی جائے تدفین سے پہلے، اور دوسرے طریقے سے بھی پڑھ لی جائے تدفین کے بعد۔ ضروری نہیں کہ ان میں سے صرف جو سب سے زیادہ رائج ہے ہمارے ہاں تدفین کے بعد والی ہے، لیکن اس سے پہلے والی نماز سے لوگ بالکل واقف نہیں، وہ بھی روایات کے اندر اسی طرح سے بیان ہوئی ہے، تو اس کی بھی بہت فضیلت اور اہمیت ہے جس کو نہیں کھونا چاہیے۔ اچھا، اب نماز وحشت قبر کے اندر جو سورے پڑھے جاتے ہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا، اس میں ایک تو سوروں کے علاوہ آیت الکرسی پڑھی جاتی، آیت الکرسی، اور آیت الکرسی کا بھی اس سے پہلے آپ نے ابھی روایت کا ایک تو فائدہ سنا کہ کس طرح سے فرشتے آتے ہیں اور سر کے ہاتھ میں جو ثواب ہوتا ہے، لباس ہوتا ہے، اس کے قبر کو گشادہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو آیت الکرسی، یہ عام زندگی میں بھی مومن مرحوم کے لیے اگر پڑھی جائے تو اللہ، اور اس کا ثواب اہل قبور کو کوئی شخص ہدیہ کر دے تو اللہ اس کے ہر حرف کے بدلے ایک فرشتہ خلق فرماتا ہے جو قیامت تک اس کے لیے تسبیح کرتا رہتا ہے۔ تو بہت زیادہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تو پیغمبر اسلام نے بہت ہی عظیم ثواب یہ جو ہے اس کا ذکر کیا۔ اور اس کے علاوہ جیسے کہ اس کے متعلق اس کی ملتی ہیں چیزیں کہ آیت الکرسی، یہ سید القرآن بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور قرآن کا بلند ترین نقطہ یہ ہے، اور پیغمبر اسلام آیت الکرسی کی تلاوت کے وقت مسکراتے رہتے تھے۔ پیغمبر کی ایک سیرت تھی کہ وہ مسکراتے تھے ہمیشہ آیت الکرسی کی تلاوت کے وقت۔ اور یرقان کی بیماری کا علاج بھی اس کے اندر ہے، جس جگہ جس گھر میں بھی اسے پڑھا جاتا ہے شیطان 3 روز تک اس گھر میں قریب بھی نہیں آتا، یعنی اب نہ لڑائی جھگڑے ہوں گے، نہ کوئی فتنہ و فساد ہوگا، یعنی اگر آیت الکرسی اس انداز سے پڑھی جائے۔ وضو کے بعد اگر اسے پڑھے گا تو روایت میں 5ویں امام کی 40 سال کی عبادت کا ثواب اسے دیا جائے گا، اور 70 بار اگر کوئی شخص تلاوت کر لے اس کو تو معالج کی دوا کی محتاجی ختم ہو جائے گی، یعنی بیماری نہیں پڑے گا تو دوا کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، اور گھر سے باہر نکلتے وقت اگر اس کو پڑھے گا تو تمام مقاصد میں کامیاب ہو کر لوٹے گا۔ تو بہت زیادہ اس آیت الکرسی کا عمومی زندگی میں بھی جو ہے وہ ثواب ہے، جس کو ہمیں اس کو مسلسل پڑھتے رہنا چاہیے، صرف یعنی نماز کی حد تک نہیں کہ ہم نماز وحشت قبر کی حد تک اس کو، بلکہ ہر نماز کے بعد بھی پیغمبر نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے جملات ارشاد فرمائے ہیں کہ اہلی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت نماز کی قبولیت کا باعث ہے، اس کی تلاوت کرنے والا اللہ کی امان میں رہتا ہے اور اللہ اس کی مسلسل حفاظت کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بہت بہترین، اس کو نمازوں کے بعد بھی پڑھنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا وضو کے بعد بھی اس کو پڑھنے کا حکم ہے، نماز کے بعد بھی حکم ہے، نمازوں کے دوران بھی پڑھنے کا، جیسے نماز وحشت قبر کے اندر۔ اور روایتوں کے اندر یہ بھی بات آئی کہ کسی نے سوتے وقت اس کو پڑھ لیا اور ہر نماز کے بعد تلاوت کی تو فالج ہونے سے اور سانپ بچھو جیسے جانوروں سے، یعنی موذی جانوروں سے بھی یہ شخص محفوظ رہے گا۔ اس میں موذی جانوروں کے اندر عام طور پر کچھ جراثیم بھی شامل ہو جاتے ہیں، یعنی اس قسم کی بیماریوں سے بھی آج کل، جیسے ڈینگی اور پتہ نہیں کون کون سے جو امراض ہو گئے سخت والے بھی جو جراثیم کے ذریعے ہوتے ہیں، ان سے بھی انسان کی حفاظت رہتی۔ اچھا، اور اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کی فقر و فاقے سے نجات دلاتی ہے، اس کا رزق وہاں سے ملتا ہے جہاں سے اس کو
امید بھی نہیں ہوتی، اور صبح سویرے اگر گھر سے نکلتے ہوئے اس کو پڑھ لے گا اس آیت الکرسی کو، تو وہ تنگ دستی سے امان میں رہے گا. یعنی روزانہ لوگ کتنا اپنی جابس کے لیے، کاروبار کے لیے اور اس کے لیے نکلتے ہیں، تو یہ تمام مراحل سے بخیر و خوبی گزرے گا اور اس کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا. اور اس کے علاوہ جس نے 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لی، پیغمبر فرماتے ہیں گویا اس شخص کی مانند ہے جس نے پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری. تو انسان باقاعدہ ایک تسبیح پوری آیت الکرسی کی اس انداز سے پڑھ سکتا. تو یہ اب دیکھیں، یہی آیت الکرسی آپ نماز وحشت قبر کے اندر پڑھنی ہے، اور جتنے ثواب آپ نے اب تک سنی یہ سارے نماز وحشت قبر کے اندر والی جو آیت الکرسی ہے، اس کو پڑھنے سے یہی ثواب اور فائدے آپ کو ملیں گے. تو اس لحاظ سے نماز وحشت قبر کا آپ کو اہمیت کا احساس ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ اس کے بعد اگلی رکعت میں سورہ قدر پڑھی جاتی. سورہ قدر کی بھی دیکھیے کتنی منزلت ہے. اور سورہ قدر کو ایک بات اور بتا دیجئے کہ بہرحال بہت سے لوگ انگلیوں کے اوپر بھی یہ 10 کا عدد گن سکتے ہیں، اور تسبیح کے ذریعے بھی اس کو گنا جا سکتے ہیں. یعنی نماز کے دوران اگر تسبیح ہاتھ میں لے کے کوئی بھی ذکر پڑھنا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. اچھا، سورہ قدر کی جو شخص تلاوت کرتا ہے، ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور یہی یاد رہے کہ یہ سورہ قدر آپ کو اس کے اندر پڑھنی، اور ایک دفعہ نہیں پڑھنی، 10 دفعہ پڑھنی، کہ جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی تلاوت کرے، اور تلاوت کیا ہو تو اپنی آواز کو بلند کرے، تو وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے اللہ کی راہ میں تلوار اٹھائی. اور جو اس سورے کی تلاوت آہستہ کرے تو اس شخص کی مانند ہے راہ خدا میں اپنے خون میں آلودہ ہوا. اور جو شخص سورہ قدر کو 10 مرتبہ پڑھے، اللہ اس کے 1000 گناہ کو مٹا دیتا. اور اس میں 10 دفعہ ہی سورہ قدر پڑھی جاتی، یعنی 1000 گناہ تو فقط صرف اس 10 دفعہ سورہ قدر پڑھنے سے ہی معاف ہو جاتے ہیں. اور اتنا ثواب جو شہید خاک و خون میں غلطہ ہوتا ہے جہاد میں، وہ ثواب اس کو دیا جاتا ہے. اور جو شخص سورہ قدر کی تلاوت کرے گا، اللہ اس کو ماہ رمضان میں روزے رکھنے کا اور شب قدر میں جاگتے رہنے کا ثواب عطا کرے گا. تو اس کے اندر آپ 10 دفعہ پڑھ رہی ہیں. اور اس کے علاوہ پیشانی پر مومنین کی جو نور قیامت کے روز ظاہر ہوگا، اصلاً وہ نور سورہ قدر ہی کا نور ہوگا. تو روایت میں یہ بات بھی آئی ہے حکایات کے اندر کہ آیت اللہ شیخ محمد علی بروجردی نے ایک مرتبہ آیت اللہ شیخ محمد حسین کمپانی سے پوچھا تھا کہ آپ کے جو ہونٹ ہر وقت ذکر میں مصروف رہتے ہیں، حتیٰ کہ آپ سلام اور دعا اور بات چیت کے درمیان بھی اس کو ترک نہیں کرتے ہیں، یہ کون سا ذکر ہے جو آپ پڑھتے ہیں؟ آیت اللہ محمد حسین کمپانی نے مسکرا کر بڑے تامل سے جواب دیا، کتنا اچھا ہے کہ انسان روزانہ 1000 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کر لیا کرے. یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ ذکر پڑھتا ہوں، کہ بہرحال اس کے اندر خود ستائی اور ایک بڑائی کا ایک وہ آ جاتا ہے. کیا یہ اچھا ہے کہ انسان روزانہ 1000 دفعہ سورہ قدر کی تلاوت کر لیا کر؟ تو ہم 10 دفعہ سورہ قدر پڑھنے سے گھبرانے لگتے ہیں اور ٹانگوں کے اندر چیونٹیاں دینگنے لگتی ہیں. 10 دفعہ اگر پڑھیں اور بار بار پہلو نماز میں بدلے جاتے ہیں. وہ 1000 دفعہ روزانہ پڑھتے تھے، 10 تسبیح ہیں اس کی. تو بہرحال اپنے آپ کو عبادات کے اندر تھوڑا سا اپنے جسم کو ذرا تھکانا بھی چاہیے اس لحاظ سے. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ آیت الکرسی اور سورہ قدر یہ اس میں پڑھی جاتی. یہ روزانہ جو حادثات اتنے زیادہ ہوتے ہیں، آیت اللہ بہجت باقاعدہ کہتے تھے کہ وہ سواریوں سے بچنے کے لیے کچھ تاکید کرتے تھے، فرماتے تھے سواری پر سوار ہونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کیا کرو، ممکن ہو تو سواری پر دائیں طرف سے سوار ہوا کرو، سواری پر سوار ہو کر 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھو، اور سورہ حدید کو لکھ کر سواری میں ساتھ رکھو، تو تمام حادثات سے محفوظ رہو گے. تو اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ آیت الکرسی اور سورہ قدر اس کے اندر بھی آ رہی ہے. تو اس لحاظ سے علماء کی سیرت میں ہے کہ ہر مختلف طریقوں سے عام زندگی میں پیش آنے والے بہت ساری چیزوں کے لیے یہ دونوں سورہ قدر اور آیت الکرسی وغیرہ اس کو علماء جو ہے بتاتے ہیں، اور یہی آپ نماز وحشت قبر کے اندر پڑھیں گے. تو اچھا، نماز وحشت قبر کا طریقہ وہ ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ بہت آسان بھی ہے، ایک فلو چارٹ کی صورت میں بھی. دیکھیں، انسان پہلے تکبیر کہے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، پھر آیت الکرسی پڑھے گا، پھر رکوع میں جائے گا، سمع اللہ، اس کے بعد سجدے میں سجدے سے اٹھ کر بیٹھے گا، پھر سبحان ربی الاعلیٰ دوسرا سجدہ، پھر دوسرے سجدے سے اٹھ کے بیٹھے، پھر کھڑا ہو جائے دوسری رکعت میں، پھر سورہ فاتحہ سورہ قدر 10 مرتبہ پڑھے، اور اسی طریقے سے لے کر آخر تک. اور پھر آخر میں ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم بس ثوابہ الی قبر فلان. یہ پورا ایک سمجھے ایک لحاظ سے ایک نماز وحشت قبر کا
ایک طریقہ آپ کے سامنے آ گیا. اچھا اب یہ جو طریقہ ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی نماز وحشت قبر کے اندر. ایک سوال ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز وحشت قبر کا طریقہ بدل دے تو کیا اس کی نماز وحشت قبر صحیح؟ مثلا کوئی آیت الکرسی سے یاد نہیں، اس نے کہا چلے میں انا اعطیناک الکوثر پڑھ دیتا ہوں. علماء نے فرمایا کہ اسے 2 رکعت نماز مستحب کا ثواب تو مل جائے گا لیکن نماز وحشت قبر کا ثواب نہیں ملے گا. وہ فوائد حاصل نہیں ہوں گے جو نماز وحشت قبر کے. یعنی یہ ایسا طریقہ بتایا گیا ہے روایت کے اندر جو ایک مخصوص طریقہ ہے نماز کا. اس میں اپنی مرضی سے عام مستحب نماز کی طرح سے تبدیلی نہیں کر سکتے، کوئی سا بھی سورہ اس کے بعد پڑھو نہیں، مخصوص سورہ پڑھیں گے تو ہی اس کے ثواب اور فائدے ملیں گے. آیت الکرسی پہلی رکعت میں پڑھی جائے گی اور دوسری رکعت میں سورہ قدر یا وہ جو پہلا طریقہ ہے جس میں الحمد کے بعد سورہ توحید اور اس کے بعد دوسری میں سورہ تکاثر پڑھی جاتی ہے، وہ مخصوص ہی سورہ پڑھنے پڑیں گی. اور اگر کسی نے جان بوجھ کر کوئی تبدیلی کی تو عام مستحب نماز بن جائے گی لیکن نماز وحشت قبر نہیں بنے گی. اچھا اب اس کے بعد ایک آ جائے گی کہ اگر کوئی شخص بھولے سے، ابھی تو جان بوجھ کے بات تھی، لیکن اگر کسی شخص نے بھولے سے مخصوص طریقے پر انجام نہیں دیا، پڑھنی شروع کی، جیسے کہ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ مثلا پہلی رکعت میں الحمد کے بعد جو ہے سورہ قدر زبان پہ آ گئی، سورہ توحید زبان کے اوپر آ گئی. اچھا اب اس کے اندر بھی 2 چیزیں ممکن ہے کہ آپ کو نماز پڑھنے کے بعد یاد آئے کہ ارے یہ تو مجھے پہلی رکعت میں تو آیت الکرسی پڑھنی چاہیے تھی، یہ تو میں نے کوئی اور سورہ پڑھ دیا. تو وہ نماز کافی نہیں ہوگی اور نماز وحشت قبر اگر آپ کو فائدے اور ثواب لینے ہیں تو نماز وحشت قبر کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا. یعنی نماز کے بعد اگر آپ کو یاد آئے کہ میں نے بھولے سے نماز کے طریقے میں تبدیلی کر دی. اچھا اگر دوران نماز یاد آ جائے، مثلا آپ کو پہلی رکعت میں الحمد کے بعد آیت الکرسی پڑھنی چاہیے تھی لیکن آپ نے کوئی اور سورہ پڑھ دیا، رکوع میں بھی آپ چلی گئیں، رکوع میں جا کے یاد آیا رہے یہ میں نے کیا کیا، تو عام طور پر تو واجب نمازوں میں حکم ہے کہ بھئی جو ہو گیا سو ہو گیا، نماز اپنی جاری رکھیں. نہیں، یہاں پر مسئلہ الگ ہے. یہاں پر تو رکن کی زیادتی سے پچھلی دفعہ آپ نے سن ہی لیا تھا کہ نماز باطل نہیں ہوتی. آپ جائیے دوبارہ کھڑے ہو جائیں، الحمد تو آپ پڑھی چکی تھی، اس کے بعد آیت الکرسی کے بجائے کوئی اور سورہ پڑھ لیا تھا آپ نے، اب وہ دوبارہ آپ آیت الکرسی پڑھیں، پھر دوبارہ رکوع کریں اور نماز کو آگے کنٹینیو کریں. تو یہ اچھا اسی طریقے سے دوسری رکعت کے اندر بھی یہی والی غلطی ہو سکتی ہے. تو آپ ریورس گیئر لگا کے پھر دوبارہ جائیں، اس کیچ کریں، اسی سورے کو دوبارہ جا کر پڑھیں. جیسے سورہ قدر پڑھنا تھا لیکن آپ سورہ توحید پڑھ کر رکوع میں چلی گئی مثلا، تو اب آپ کیا کریں، دوبارہ کھڑی ہو جائیں، الحمد آپ پڑھی چکی تھی، اب 10 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ آپ رکوع کریں اور نماز کو آگے کنٹینیو کریں. تو یہ ہے کہ اسلام اس کی طریقے کے اندر تبدیلی کو برداشت نہیں کرتا ہے. اگر نماز پڑھ چکی ہے پھر پتہ چلے کہ میرے طریقے میں نے غلطی کر دی تھی تو اس نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا اور دوران نماز اس کا تدارک کرنا پڑے گا اور پیچھے جا کر اس کو انجام دینا ہوگا جو چیز آپ بھول گئی ہیں. اچھا ہاں ابھی وہ آ رہا ہے کہ کہاں تک پڑھیں گے، وہ ابھی آگے چل کر آ رہی ہے اس کی تفصیل. کیا نماز وحشت قبر کو اجرت دے کر پڑھوا سکتے ہیں؟ تو جواب یہ کہ جی ہاں، اجرت دے کر بھی نماز وحشت قبر پڑھوائی جا سکتی ہے. البتہ اگر اجرت لینے والا بھی غلطی سے یا بھول کر مذکورہ طریقے سے نماز وحشت قبر نہ پڑھے تو یہ کافی نہیں ہے اور اسے صحیح طریقے سے دوبارہ نماز وحشت قبر پڑھنا ہوگی. کافی نہیں ہے، دوبارہ پڑھنی پڑے گی اس کو. اچھا اس کی ایک تفصیل ابھی آگے چل کر بھی آ رہی ہے، یعنی کوئی اور طریقہ اس میں نہیں چلے گا. اچھا اب ایک ہے کہ تدفین سے جو پہلے والی نماز ہے اس میں یہ آیا کہ جناب پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 2 مرتبہ سورہ توحید یعنی قل اللہ احد پڑھی جائے گی اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ تکاثر پڑھی جائے گی. دیکھیں سورہ تکاثر کے بھی متعلق بھی بتا دیا جائے کہ دیکھیں اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے. یعنی تفسیر مجموع البیان میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے
کہ اگر کوئی شخص فرماتے ہیں کہ اس سورے کو اپنی واجب اور مستحب نمازوں میں پڑھتا ہے تو اس کو شہداء کی شہادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، شہداء کی شہادت کا ثواب. اور پیغمبر فرماتے ہیں اس کی تلاوت کرنے والوں سے دنیا میں اللہ کی دی گئی جو نعمتیں تھیں ان کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا. اگر کوئی شخص سورہ تکاثر کی تلاوت کرتا رہے تو اللہ اس سے دنیا کی نعمتوں کا حساب نہیں لے گا. اور ایک اور اس کا ثواب اور فائدہ یہ ہے کہ اس سورے کی تلاوت کرنے سے قرآن کی 1000 آیات کو پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اور اس کے اندر سوچیں 1000 آیات کا ثواب، اور اس کے اندر 10 مرتبہ سورہ تکاثر پڑھی جائے گی. 1000 کو پھر آپ 10 سے جو ہے وہ ضرب دیتی رہیں تو سوچیں کہ ثواب. اور عام زندگی کے اندر بھی سورہ تکاثر کو اس لحاظ سے پڑھنا چاہیے. اور ابھی جو اس سے پہلے سوال ہوا تھا کہ آیت الکرسی کہاں تک پڑھی جائے. اب دیکھیں آیت الکرسی ایک تو ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک، اور ایک ہے ہم فیہا خالدون. دیکھیں اس کا نام آیت الکرسی ہے، آیات الکرسی نہیں. یعنی ایک بحث ہے علماء میں کہ آیت الکرسی کیا ایک ہی آیت ہے جیسے کہ آیت کے لفظ سے بھی ظاہر ہو رہا ہے، یا یہ 3 آیات ہیں. یعنی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، ایک آیت ہے. اور اچھا اتنا اور بتا دیجئے کہ جو آیت الکرسی کا جو اس کا نام ہے نا، یہ پیغمبر اور ائمہ کے ادوار میں بھی اس آیت کا یہی نام تھا، آیت الکرسی. اور اس کے بھی بہت فائدے ہیں. روایت میں ہے کہ نمازوں کے بعد آیت الکرسی اگر آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے پڑھی جائے تو آنکھوں کے امراض دور ہو جاتے ہیں، بینائی بہت قوی ہو جاتی ہے اس سے. اور کہا جاتا ہے کہ تمام باتوں کا سردار جو ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن کا جو سردار ہے وہ سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی جو سردار ہے وہ آیت الکرسی. اور باقاعدہ کچھ علماء تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے پوری کتابیں آیت الکرسی کی فضیلت اور اس کے اسرار پر لکھی ہیں. ملا صدرہ نے لکھی ہے، ملا تقی فلسفی نے لکھی ہے، یعنی پوری کتابیں آیت الکرسی کے اوپر لکھی گئی. اچھا، لیکن مراجع عظام کا یہ کہنا ہے کہ آیت الکرسی تو ایک ہی آیت ہے، لیکن نماز وحشت قبر میں احتیاط یہی ہے کہ اسے ہم فیہا خالدون تک. اب اس کے وہ الگ دلائل رکھتے ہیں کہ آیت الکرسی کے اندر یہ جو نماز وحشت قبر ہے اس میں ہم فیہا خالدون تک کیوں پڑھیں. لیکن بہرحال روایات سے یہ بات پتہ چلتی کہ آیت الکرسی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک ہی ہے. اور باقاعدہ بھی کچھ عرصے پہلے ہی رہبر معظم نے ایک درس دیا تھا وہاں پر ایران میں. تو ایک عالم ان کے درس میں موجود تھے جو اپنے 4-5 سال کے ایک بیٹے کو لے کر آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے سامنے کچھ تلاوت قرآن کرنا چاہتا ہے میرا بیٹا. اور رہبر کے سامنے انہوں نے تلاوت کروائی بچے سے. بچے نے آیت الکرسی کی تلاوت کی اور ہم فیہا خالدون تک اس کو پڑھا. تو رہبر نے پہلے تو کافی تعریف کی بچے کی، اور بعد میں مزاح کے طور پر ایک بات کہی کہ شاید آپ آیات الکرسی کے معتقد ہیں نہ کہ آیت الکرسی کے. یعنی اشارہ یہ تھا کہ آیت الکرسی فقط ایک ہی آیت ہے جو کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک. البتہ نماز کے حد تک سارے خود رہبر بھی اور دیگر علماء کا تو نظریہ پہلے سے یہ ہے کہ اس کو احتیاط لازم یہ ہے کہ اس کو ہم فیہا خالدون تک ہی پڑھا جائے. اور بہت سی روایات سے بھی اس کی بات کا پتہ چلتا ہے کہ جیسے کہ روایت حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہ آیت الکرسی میں 50 کلمات ہیں اور ہر کلمے کے اندر ایک برکت ہے. اور اس لحاظ سے آیت الکرسی کو پڑھنے میں 50 برکتیں ملتی ہیں. تو اس لوگوں نے اس کے بعد کلمات گنے تو ان کی تعداد بھی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک 50 کلمات بنتے. تو بہرحال اس لحاظ سے بھی یہ پتہ چلا کہ عام حالات میں اگر کبھی بھی آپ آیت الکرسی پڑھیں تو اسے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک ہی پڑھنا ہے. آگے بھی پڑھ سکتے ہیں ہم فیہا خالدون تک، لیکن اصل ریکوائرمنٹ یہی وجہ ہے کہ بہت پہلے
امام خمینی کا ایک نسخہ کیمیا آپ کو بتایا گیا تھا کہ امام خمینی نے کامیابیاں کیسے حاصل کی ہیں، جس میں آیت اللہ شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی کا ایک عمل آپ کو بتایا تھا، تو اس کے اندر بھی آیت الکرسی وہو العلی العظیم تک ہی ہے۔ آیت اللہ شبیری زنجانی نے بھی بتایا کہ عام زندگی اور دنیا و آخرت کی ہر کامیابی کے لیے جو ایک خاص عمل بتایا گیا تھا آپ کو، اس کے اندر آیت الکرسی کی حد تک یہ ہے کہ اسے وہو العلی العظیم تک پڑھا جائے۔ اچھا، اب لیکن بہرحال یہ کہ نمازوں کے اعتبار سے بھی اور عام زندگی میں بھی اس کو اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کو چاہیے کہ اپنی دکان میں، کاروبار کی جگہ پر، ملازمت کی جگہ پر آیت الکرسی کو لکھ کر رکھیں، خیر و برکت بھی اس کے اندر ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص اس کو بہت زیادہ پڑھتا رہا تو اسے یہ توفیق ملے گی کہ مرنے سے پہلے بھی آیت الکرسی اس کی زبان پر آئے گی، اور آیت الکرسی اگر مرنے سے پہلے اس کی زبان پر آ جائے تو اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ تو بہرحال بہت زیادہ ہے اس کا ثواب اور فائدہ، اور عام زندگی میں بھی جس جگہ بھی انسان اپنے پیسے رکھتا ہے، اپنے مال و دولت کو رکھتا ہے، اپنے سیف ہے، لاکر ہے، وہاں پر بھی ایک آیت الکرسی لکھ کر اس سیف اور لاکر کے اندر رکھی جائے۔ مثلا بہت سی خواتین زیورات ہوتے ہیں، گھر میں رکھے ہیں، چوریاں ہو جاتی ہیں، اس سے بھی انسان کی حفاظت رہتی ہے۔ گھر میں رکھنے سے بھی آیت الکرسی کو لکھ کر گھر میں رکھنے سے بھی چور ڈاکو سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ تو عام طور پر تو وہو العلی العظیم تک ہے، لیکن ہم فیہا خالدون تک احتیاط لازم کی بنا پر نماز وحشت قبر میں وہاں تک پڑھنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد نماز وحشت قبر کے پڑھنے کے بعد کی ایک دعا ہے، اور دعا کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبعث ثوابہا الی قبر فلان ابن فلان۔ درود کے بعد یہ ہے کہ پروردگار اس نماز کا ثواب فلاں ابن فلاں کی قبر تک پہنچے۔ اچھا، یہاں پہ بھی علماء نے کہا کہ الی روح فلاں ابن فلاں نہیں ہے، الی قبر، یعنی قبر کے اندر یہ چیز پہنچتی، روح کی حد تک۔ روح ورنہ تو ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کی روح کو اس کا فائدہ ملے گا، نہیں، قبر کے اندر یہ چیز جاتی، قبر ہی کی تنگی، تاریکی، تنہائی، اس کو جتنے بھی چیزیں جو اس سے انسان اس کے گھبراتا ہے، وہ یہ قبر کے اندر پہنچے گی یہ نماز۔ تو اس کے الفاظ سے بھی یہ پتہ چلتا ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہمیں تو عربی اتنی صحیح نہیں آتی، تو یہ نماز وحشت قبر کے بعد کی جو دعا ہے اس کو کیا عربی ہی میں پڑھنا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ نہیں، اس کو عربی میں پڑھنا بہتر تو ہے لیکن ضروری نہیں۔ اردو کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں درود پڑھنے کے بعد مثلا آپ یہ کہیں کہ پروردگار اس نماز وحشت قبر کا ثواب فلاں مرحوم کو پہنچے۔ اچھا، پھر اس کے اندر یہ کہ یہ جو کہ فلاں ابن فلاں میں تو کیا اس کا نام لینا اور اس کے والد کا نام لینا کیا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، یہ نام لینا بھی کوئی ضروری نہیں، پتہ ہو تو نام لے لیں اس کا، یعنی نام معلوم ہو تو نام لے لیں، والد کا نام معلوم ہو تو نام لے لیں، ورنہ دماغی اعتبار سے مشخص کرنا کافی۔ مثلا کوئی کہے کہ آج میں مثلا نماز جماعت کے لیے مسجد گیا تھا، جس مرحوم کی جو آج نماز جنازہ پڑھی گئی تھی اس کے بعد اسے تدفین کے لیے لے گئے تھے، اب رات کے 7-8 بج رہے ہیں، تو وہ اس مرحوم کے لیے میں یہ نماز وحشت قبر پڑھتا ہوں۔ تو اس لحاظ سے اتنا بھی کافی، یا میرے جو فلاں رشتہ دار یا فلاں مومن کا جہاں آج مسجد میں اعلان ہو رہا تھا، جن کے لیے اب مجھے ان کا نام یاد نہیں رہا، لیکن میں ان کے لیے مثلا یہ نماز وحشت قبر پڑھتا ہوں، یعنی اس کا نام لینا ضروری نہیں۔ حتیٰ کہ جو سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، حتیٰ کہ جو تلاوت قرآن کی جاتی ہے، اس کے میں بھی کہیں پہ بھی نام لینا ضروری نہیں۔ البتہ اگر والدین کے لیے نیک اعمال یا سورہ فاتحہ یا وغیرہ جو پڑھی جاتی ہے، اس میں بہتر ہے کہ والدین کا نام لیا جائے۔ مثلا حقیقت یہ ہے کہ انسان جیسے اکثر بچوں سے بھی پوچھیں تو ان کو اپنے دادا کا نام نہیں پتا ہوتا، پردادا کا تو بہت ہی شاذ لوگوں کو پتا ہوتا ہے۔ تو بس دیکھا جائے تو ناموں کی حقیقت یہی ہے کہ انسان جن کے لیے اتنی محنتیں کرتا ہے، ایک نسل کے بعد تو لوگ اس کا نام بھی بھول جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس جگہ کو آباد رکھنا چاہیے کہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ جی وہ ہاں، میں ابھی آ رہا ہوں، یہ سارے مرحلے وار اسی کے اوپر۔ تو ابھی فی الحال تو یہ ہے کہ نام لینا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ایک مسئلہ یہ آتا ہے، یہ چلیں ابھی ان کا بھی جواب دے دیا جائے کہ کوئی نہ کوئی تو آج مومن مرا ہی ہوگا۔ مثلا ہم نہ مسجد گئے، نہ کسی سے کہیں سے اطلاع کوئی آئی، لیکن اتنی بڑی دنیا ہے، کوئی نہ کوئی تو مومن اس دنیا سے گیا ہوگا۔ تو جو بھی گیا ہو اس کو
وحشت قبر، یا ایک ضروری نہیں کہ ایک گیا ہو، بہت سارے گئے ہوں، مثلا ہو سکتا ہے کہ ایک دن میں 100 مومنین جو انتقال کر گئے ہوں پوری دنیا میں ملا کر، تو رجائے مطلوبیت کی نیت سے ان سب کے لیے بھی ایک ہی نماز وحشت قبر پڑھی جا سکتی، رجائے مطلوبیت کی نیت سے. شاید یعنی رجائے مطلوبیت کہتے ہیں کہ یقینی طور پر ہم اس کو مستحب نہیں قرار دے سکتے، لیکن یہ کہ یعنی روایت میں ایک شخص کے لیے ایک نماز وحشت قبر کا حکم آیا، تو کیا بہت سارے اشخاص کے لیے ایک ہی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو اس پہ علماء نے کہا کہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے بہت سارے اشخاص کے لیے بھی نماز وحشت قبر پڑھی جا سکتی ہے. پھر ایک سوال اس کے اندر یہ آتا ہے کہ کیا نماز وحشت قبر کو مستحب کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں؟ مستحب کی نیت سے اس میں علماء خاص طور پر جو موجودہ مراجع ہیں، آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ، اور آیت اللہ خوئی بھی یہ کہتے تھے کہ اس کو مستحب کی نیت سے نہ پڑھا جائے، بلکہ انہوں نے لکھا ہے کہ سزاوار یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ اس نماز کو پڑھا جائے، کیونکہ آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خوئی بھی وہ مستحبات کی دلیلوں کے لیے بھی اس کی مضبوطی کے قائل تھے. ابھی ہم اس بحث کے اندر نہیں جا رہے، کچھ سندی اشکالات علماء کے اندر ہوتے ہیں، سند کے اوپر بحث ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے آیت اللہ سیستانی نے کہا کہ اس نماز کو پڑھنا چاہیے، ینبغی، سزاوار یہ ہے، بہتر یہ کہ اس نماز کو پڑھو، لیکن مستحب کی نیت نہ کریں، رجائے مطلوبیت کی نیت سے تاکید آئی ہے اس کی، اور بہرحال اس نماز کو جو ہے وہ پڑھ لیا جائے. اور دیگر علماء بھی جنہوں نے مستحب کے طور پر بھی اس کو لکھا ہے، وہ بھی انہوں نے قاعدہ تسامح کو استعمال کرتے ہوئے مستحب کے طور پر لکھا ہے، ورنہ سند کے اعتبار سے اس کے اندر کچھ اشکالات ہیں. اچھا، اب ابھی تک تو آپ نے سنا، کیا اس نماز کو کیا کبھی یہ نماز واجب بھی ہو جاتی ہے؟ تو جی ہاں، نظر کر کے اس نماز کو واجب بھی کیا جا سکتا ہے. تو دیکھیے ہمارے ہاں نظروں کا بس صرف ایک مٹھائی اور کھانا اس سے صرف سروکار رہ گیا ہے، دوسری طرف بھی نگاہ ہونی چاہیے آپ کی، جو اور زیادہ ثواب پہنچانے والی نظریں ہیں وہ ماننی چاہیے. اس میں یہ کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو جس مومن کی بھی مرنے کی اطلاع میں اس کے لیے اس رات نماز وحشت قبر پڑھوں گا. اب کیا ہے، نظر کر کے اپنے اوپر واجب کر لیا آپ نے، تو بہرحال اس لحاظ سے اس نماز کا ثواب بھی زبردستی اب آپ کو یہ نماز پڑھنا پڑے گی، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اگر واجب نہ کرتے تو سستی آ جاتی، لیکن اب آپ کو دماغ میں رہے گا کہ میں نے نظر کر کے واجب کی. تو ویسے تو یہ نماز مستحب کی نیت سے بھی نہ پڑھی جائے، رجائے مطلوبیت کی نیت سے پڑھی جائے، لیکن اس کو واجب بھی کیا جا سکتا ہے اگر نظر کر لی جائے. اور اب اچھا، اب آ جائیے نماز وحشت قبر کا وقت کب سے کب تک ہوتا ہے. دیکھیے نماز وحشت قبر کا وقت تدفین کے بعد سے لے کر اور صبح تک رہتا ہے، تدفین کے بعد سے لے کر اور صبح تک. تو یعنی یہ اس کا ٹوٹل ڈیوریشن ہے نماز کا، یعنی تدفین کے بعد سے کہ معنی یہ کہ تو تدفین ہو سکتا ہے دن میں ہو جائے، لیکن نماز جو ہے مغربین کے نماز مغرب کی یعنی غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک اس کا وقت رہے گا، غروب آفتاب سے طلوع فجر تک. البتہ اس کے اندر بھی افضل کون سا وقت ہے؟ پچھلی دفعہ بھی آپ نے سنا تھا کہ ہم نے نوافل میں بھی اوقات فضیلت اور واجب نمازوں کے اندر بھی اوقات فضیلت کا ذکر کیا تھا. سب سے افضل وقت بہرحال نماز وحشت قبر کا یہ ہے کہ اس کو اول شب ہی میں پڑھ لیا جائے، نماز عشاء پڑھنے کے بعد. مغرب اور عشاء کے درمیان میں بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ کہ نماز عشاء کو پڑھنے کے بعد اس کو پڑھا جائے. اور ویسے فجر تک پڑھی جا سکتی ہے، لیکن آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے بھی لکھا ہے کہ اصلاً یہ جس وقت تدفین کے بعد فوراً ہی منکر و نکیر آ جاتے، فوراً. بلکہ روایت میں یہاں تک ہے کہ ابھی لوگ تدفین کر کے گھر پہنچے بھی نہیں ہوتے کہ سوال منکر و نکیر وغیرہ سب مکمل ہو چکا ہوتا ہے. تو بہرحال اس لحاظ سے اس کو جلد سے جلد پڑھ لینا چاہیے، جتنے بھی جلد ہو سکے. اول شب کے اندر بہتر ہے پڑھا جائے، اور نماز مغربین کو پڑھنے کے بعد نماز عشاء کو پڑھنے کے فوراً بعد اس نماز کو پڑھ لینا بہتر ہے، اگرچہ وقت اس کا طلوع فجر تک چلے گا.
زیادہ بہتر یہی ہے. اچھا البتہ اگر تدفین میں کبھی تاخیر ہو جائے تو کیا نماز وحشت قبر میں بھی تاخیر ہوگی؟ جی ہاں، تدفین میں اگر تاخیر ہو رہی ہے تو نماز وحشت قبر پڑھنے میں بھی تاخیر کی جائے گی. جب تک تدفین نہیں ہو جائے گی تب تک نماز وحشت قبر کا دوسرا والا جو طریقہ ہے وہ جو اصل دفن کے بعد والی جو نماز ہے وہ نہیں پڑھی جا سکتی جب تک کہ تدفین نہ ہو جائے. کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میت ہو سکتا ہے کسی دوسرے ملک سے جو ہے وہ آ رہی ہو، یا مثلا یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر لوگوں کے ساتھ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جناب کچھ لوائقین ہیں جو دوسرے ملک سے آ رہے ہیں، دوسرے شہر سے آ رہے ہیں، ان کا انتظار کیا جاتا ہے. البتہ یہ بات روایات کے اعتبار سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، اس کو پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا کہ جناب آپ اس طرح سے اتنا زیادہ تاخیر کریں. مردہ بھی جلد سے جلد دفن ہونا چاہتا ہے، تو اس میں کوشش یہ کی جائے کہ تدفین کر دی جائے، سوائے اس کے کہ کوئی اور بہت اہم یا ضروری ایسی کوئی چیز اس میں انتظار کرنا ہی ضروری ہو. اور اگر انتظار کیا بھی جا رہا ہے تو پہلے والے طریقے والی نماز کم سے کم پڑھ دی جائے، تو تدفین سے پہلے والی جو ہے وہ پڑھی جاتی. اچھا اگر میت دن میں دفن ہو چکی ہو تو کیا دن میں ہی نماز وحشت قبر پڑھ سکتے ہیں؟ ظاہر ہے میت دن میں ہی دفن ہو گئی 3-4 بجے، تو جواب یہ کہ جی نہیں، دن میں نماز وحشت قبر نہیں پڑھی جائے گی، نماز وحشت قبر رات ہی کو پڑھی جائے گی، اور اتنی دیر انتظار کرنا پڑے گا یہاں تک کہ رات شروع ہو جائے. چاہے ہو سکتا ہے فجر کے بعد تدفین ہو گئی ہو سکتا ہے ظہر کے وقت تدفین ہو گئی ہو، ظہر کے بعد تدفین ہو گئی ہو، لیکن انتظار کرنا پڑے گا غروب آفتاب کا، اور جب غروب آفتاب ہو جائے گی تب یہ نماز پڑھی جائے گی. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کسی مومن کے مرنے کی کوئی اطلاع نہ ہو، غائب ہو جائے، اور امکان ہو کہ شاید یہ مومن انتقال کر گیا ہوگا، بہت عرصے سے اس کی کوئی خبر نہیں آ رہی. تو مثلا جنگ ہے، جنگ میں کوئی شخص غائب ہو گیا، بہت سارے ایسے چیزیں ہو سکتی ہیں. تو بہرحال اگر کوئی شخص مستحب تو نہیں ہے اس لحاظ سے کہ اس کی نماز وحشت قبر جو ہے وہ پڑھی جائے، البتہ کچھ علماء نے پھر بھی کہا کہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں. ایک بہرحال ایک اچھی چیز یہ ہے کہ نمازی تو ہے، اور نماز پڑھ کے اس کا ثواب کہ امید ہے کہ پروردگار اس کا ثواب اس کو اس شخص تک پہنچا دے جو ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے. اچھا بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر مرنے کے کئی دن بعد اطلاع ملے، ہمارا تو بہت دل تھا کہ فلاں ہمارا رشتہ دار ہے، ہم اس کی نماز وحشت قبر پڑھتے، لیکن کیا کریں اطلاع ہی ہمیں 1 ہفتے بعد مل رہی ہے. تو جیسے ہی اطلاع ملے کہ ہم اس رات کو نماز وحشت قبر پڑھ سکتے ہیں، تو جواب ہے کہ جی نہیں، نماز وحشت قبر کئی دنوں کے بعد نہیں پڑھی جا سکتی، اور اس کے لیے آپ عام 2 رکعت نماز پڑھ کر ہدیہ کر دیں، نماز ہدیہ میت اس کے لیے پڑھ لیں، لیکن بہرحال نماز وحشت قبر نہیں پڑھی جا سکتی. اس کا وقت کیونکہ مخصوص ہے، وہ گزر گئی ہے پہلی رات، تو اب نہیں پڑھی جا سکتی. اگلے دن کیا نماز وحشت قبر پڑھ سکتے ہیں؟ وہ اس رات ہم کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکے تو اگلی رات کو ہم پڑھ لیں یا اگلے دن میں پڑھ لیں. تو علماء کہتے ہیں نہیں، اس کا وقت بھی نکل گیا، اب نماز ہدیہ میت وغیرہ پڑھ لیں. البتہ کچھ علماء ہیں جیسے آغا خوئی، وہ کہتے تھے 1 رات یا 2 راتوں تک پڑھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ اگر دیر ہو جائے تو پھر نہیں پڑھ سکتے. لیکن بہرحال یہ کہ اگلے دن کے لحاظ سے یعنی اگر وہ رات نکل گئی تو اب پھر آپ نماز ہدیہ میت وغیرہ پڑھیں، نماز وحشت قبر نہ پڑھیں. اچھا جو انتقال کے کافی عرصے بعد دفن ہو، اس کے لیے نماز وحشت قبر کب پڑھی جائے؟ یعنی انتقال ہو گیا، اب جیسے میں نے کہا کہ مثلا اس کی فلائٹ سے آ رہی ہے، اس میں تاخیر ہو رہی ہے، 2 روز بعد میت پہنچے گی، یا خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مرحلہ قانونی طور پر ہے کہ پوسٹ مارٹم ہوگا اور اس کے بعد اور قانونی کارروائیاں ہوں گی اور نماز تدفین میں تاخیر ہو رہی ہے اس لحاظ سے. تو اگر انتقال کو کافی عرصہ بھی گزر جائے لیکن دفن ابھی نہ ہوا ہو، یا انتقال کے کافی عرصے بعد دفن ہوا ہو، تو نماز وحشت قبر دفن ہونے کے بعد ہی پڑھی جائے گی، تب تک نہیں پڑھ سکتے، چاہے اس کی وجہ یہ تمام وجوہات ہی کیوں نہ ہو. جی وہ تو بالکل، وہ میں نے پہلے ہی بتا دیا، لیکن خود نماز وحشت قبر جو اصل وہ ہے اس کے متعلق ہم نے فوکس کیا ہوا ہے. اب وہ ابھی آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے ابھی. تو اس لحاظ سے نماز وحشت قبر
انتقال کے بعد تدفین کافی عرصے بعد بھی ہو تب بھی نماز بحشت قبر اپنے وقت پر ہی پڑھی جائے گی دفن ہونے کے بعد. اچھا جو دفن ہی نہ ہو سکا ہو کیا اس کے لیے بھی نماز بحشت قبر ہے؟ مثلا بہت سے ایئر کریش میں انتقال کر گئے اب وہ دفن ہی نہیں ہوئے, پانی میں ڈوب گئے دفن ہی نہیں ہوئے زمین میں. تو علماء فرماتے ہیں کہ ان کی بھی رجائے مطلوبیت سے نماز بحشت قبر پڑھی جا سکتی, رجائے مطلوبیت کی نیت سے. اچھا پھر ایک ہے کہ دوسرے ممالک خاص طور پہ جو مغربی ممالک میں رہنے والے وہ نماز بحشت قبر کس کے وقت کے مطابق پڑھیں, یہ ایک مسئلہ ہے. مثلا ہمارے یہاں پر ابھی رات تھی جہاں مردے کا انتقال ہوا, اب دوسرے مثلا مغربی ممالک میں اس وقت دن نکلا ہوا ہے, کیا وہ اپنی جگہ پہ رات ہونے کا انتظار کریں یا اسی مردے کا جہاں انتقال ہوا اس کی رات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں دن میں ہی پڑھ لیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ اس میں جو ملاک اور معیار جو ہے وہ مردے کی رات ہے, پہلی کون سی ہے تدفین کے بعد, چاہے ان کے ہاں دن ہو جو پڑھ رہا ہے تو وہ مردے کی تدفین کی رات کو معیار بنائے گا. یعنی وہاں پر وہ دن, ورنہ دن میں نماز بحشت قبر نہیں پڑھی جاتی, لیکن جو مغربی ممالک میں ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پر اس وقت دن نکلا ہوا ہے اور یہاں پر تو یہ یہاں کی رات کے مطابق وہاں دن میں ہی نماز پڑھ لے گا. تو نماز بحشت قبر میں مردے کی تدفین معیار ہے, مردے کی تدفین والی رات جو ہے وہ معیار ہے. پڑھنے والا اگر کسی ایسے ملک میں جہاں دن نکلا ہوا ہے تو وہ دن میں ہی سے نماز کو پڑھے گا. اچھا پھر اس کے بعد کیا دوسرے ممالک کے رہنے والے 2 مرتبہ اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی ایک مرتبہ تو انہوں نے یہاں دن میں ہی پڑھ لی مردے کی تدفین کے مطابق, اور ایک مرتبہ جب اپنے ہاں ان کے ہاں رات شروع ہوئی تو رجائے مطلوبیت کی نیت سے یہ بھی جائز ہے. یعنی ایک ہی شخص جو ہے خاص طور پہ جو یہ مغربی ممالک میں رہنے والے ہیں یہ نماز کو, بلکہ کچھ علماء نے تو یہ کہا کہ یہ بہتر بھی ہے کہ ایک نماز وہاں کی رات کے مطابق پڑھ لی جائے اور ایک نماز اپنی رات کے مطابق, اپنے علاقے کی رات کے مطابق پڑھ لی جائے, یہ بہتر ہے. اچھا یہ بھی ابھی آ گیا کہ موت کا علم اگر اگلے دنوں میں ہوا تو کیا نماز بحشت قبر پڑھی جا سکتی ہے جبکہ اس کی تدفین ہو چکی ہے؟ تو یہ جواب اس کا آ گیا کہ نہیں, اس طرح سے نماز بحشت قبر کا وقت گزر گیا ہے, اب نماز ہدیہ میت پڑھ سکتے ہیں. اور 1 یا 2 راتوں والا مسئلہ جو ہے وہ آیت اللہ خوئی نے خاص طور پہ لکھا ہے کہ 1 راتیں یا 2 راتیں اگر گزر جائیں اس کے بعد نہیں پڑھی جا سکتی, لیکن 1 یا 2 راتوں کی حد تک نماز بحشت قبر کو پڑھا جا سکتا ہے. لیکن آیت اللہ سیستانی نے تو بہرحال عمومی طور پر یہ لکھا ہے کہ بس تدفین والی رات اس کو پڑھا جائے اور باقی دنوں میں اس کو نہ پڑھا جائے. اچھا کیا 1 سے زائد مرحومین کے لیے ایک ہی نماز بحشت قبر پڑھ سکتے ہیں؟ یہ بھی ابھی آ گیا اس سے پہلے کہ بہت سے مومنین ایک ہی دن میں دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں, تو کیا سب کے لیے پڑھ سکتے ہیں؟ تو یہ جواب ابھی آ گیا کہ اگرچہ ایک مرحوم کے لیے ایک ہی نماز بحشت قبر پڑھی جاتی لیکن پھر بھی رجائے مطلوبیت کی نیت سے بہت سارے مومنین کے لیے بھی ایک ہی نماز بحشت قبر پڑھ, ایک کے لیے تو مشخص کر لیں کہ یہ تو نماز بحشت قبر میں ایک فلاں معین مومن کے لیے پڑھ رہی ہوں, اور اس کے علاوہ جو ہے رجائے مطلوبیت کی نیت سے جو ہے اس کا ثواب دیگر مومنین کو بھی ہدیہ کیا جا سکتا ہے, یا سب کے لیے اجتماعی طور پر رجائے مطلوبیت کی نیت سے ایک ہی نماز پڑھی جا سکتی. دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں نا کہ ایک چیز کے لیے ایک ہی ہو سکتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ عقیقہ, بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب ہم عقیقہ ایک بچے کا کرنے جا رہے ہیں تو 2 بچوں کا عقیقہ ایک ہی جانور میں کر سکتے ہیں نہیں؟ تو جواب ہے کہ نہیں کر سکتے. ایک عقیقہ میں ایک ہی شخص کی طرف سے ایک عقیقہ کا جانور قربان ہو سکتا ہے. 2 اگر عقیقے کرنے ہیں 2 الگ الگ بچوں کو 2 جانور قربان کرنے پڑیں گے. یعنی ایک ہی کے اندر 2 چیزیں شامل جو ہے وہ نہیں ہو سکتی کہ 2 افراد یا 3 افراد یا گھر کے تمام افراد کا عقیقہ ایک ہی جانور میں ہو جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے ایک نماز بحشت قبر ایک ہی مومن کے لیے پڑھی جائے گی, البتہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے جائز ہے. جی جی ہاں سورہ قدر 10 دفعہ پڑھنی, بالکل. اچھا اب ایک ہے کہ مشہور بھی ہوتی ہے بات کہ کیا نماز بحشت قبر کی اپیل کی جا سکتی ہے تاکہ بڑی تعداد میں لوگ اس نماز کو پڑھیں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ ویسے اگر دیکھیں
تو اگر تمام مومنین میں سے فقط کوئی ایک شخص بھی نماز وحشت قبر ایک مومن کے لیے پڑھ دے تو اس کے لیے کافی، ایک بھی کافی. البتہ یعنی اس کے لیے بہت ماس لیول پر اپیلیں کرنا یعنی کی جا سکتی ہیں، اس کو روکنا بھی اس لحاظ سے نہیں چاہیے کہ ہر شخص، کیونکہ اس میں ہر شخص کے پڑھنے والے کا بھی ابھی آپ نے اجر و ثواب سنا ہے، تو اس کا ثواب بھی دگنا ہو جاتا ہے اور اس کے نامہ اعمال کے اندر بھی کتنا ثواب لکھا جاتا ہے. تو اس میں اس لحاظ سے کوئی حرج نہیں ہے. اور بہت سارے افراد، بلکہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ایک آدمی کے لیے ایک شخص ایک معین کر کے نماز وحشت قبر پڑھ لے اور باقی جو افراد پڑھیں اسی شخص کے لیے وہ رجاء مطلوبیت کی نیت کرے. تو بہرحال یہ کہ ایک شخص کے لیے ایک نماز کافی ہے. البتہ یہ کہ زیادہ افراد بھی اگر پڑھیں تو رجاء مطلوبیت کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں. نہیں، واجب کیوں ہوگا؟ خود نماز وحشت قبر ہی مستحب ہونا اس کا ثابت نہیں ہے، تو صرف اعلان سن کر ہم پہ واجب نہیں ہوتی کوئی چیز. البتہ یہ ہے کہ ایک خود ہی انسان کو شوق پیدا ہوتا ہے، ثواب لینے کا ایک موقع اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو ضرور پڑھ لے. اچھا، اب جیسے کہ بھی آپ نے سنا کہ طلوع فجر تک مسلسل اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں اور 40 درجات میں اس شخص کے اضافہ ہوتا ہے. جو شخص بھی نماز وحشت قبر پڑھتا ہے تو اس لحاظ سے کوئی ایسی سننے کو آتی ہے تو بہرحال انسان کو چاہیے کہ وہ نماز وحشت قبر پڑھے. اچھا، ایک چیز اور بھی مشہور ہے کہ مستحب یہ کہ نماز وحشت قبر میں 40 کا عدد مکمل کیا جائے. ایک چیز مشہور ہے، تو کہ اس بات میں کس قدر صداقت ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اس بات کی اس کا کوئی شرعی پروف نہیں ہے، اور کہ 40 لوگ ہی اس کو پڑھیں. بہت سے لوگ تو باقاعدہ اس لحاظ سے وصیت کر کے بھی جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نماز وحشت قبر کے لیے ہمارے مال سے 40 مومنین سے نماز وحشت قبر پڑھوائی جائے. تو اگرچہ وہ صحیح ہے، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ کہ 40 کے عدد کی کوئی یعنی شریعت نے اس بات کا تقاضا نہیں کیا گیا ہے کہ آپ 40 کا عدد مکمل کریں. ایک شخص کے لیے بس ایک نماز جو ہے اس لحاظ سے کافی ہے. اچھا، کیا ایک مرحوم کے لیے ایک ہی شخص کئی بار نماز وحشت قبر پڑھ سکتا ہے؟ مثلا اس کے قریبی رشتہ دار ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں، میرا ظاہر قریبی ہوتے ہیں تو ان سے جذباتی ایفیلیشن بھی زیادہ، ایک دفعہ ہم نے پڑھ لی لیکن دل کو قرار نہیں آ رہا، ہم چاہتے ہیں اسے اور فائدہ ملے، ایک اور دفعہ پڑھیں، ایک اور دفعہ دل چاہ رہا ہے، 3 دفعہ مثلا پڑھ رہے ہیں. تو کیا ایک ہی مرحوم کے لیے ایک ہی شخص کئی بار نماز وحشت قبر پڑھ سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ رجاء مطلوبیت کی نیت سے پڑھ سکتا ہے. رجاء مطلوبیت والی نیت یعنی امید ثواب میں انشاءاللہ پروردگار، کیونکہ نماز بہرحال ایک اچھی چیز ہے، تو اس کا ثواب اور فائدہ مردے کا بڑھتا چلا جائے، خود اس کے لیے بڑھتا چلا جائے. البتہ مستحب ہونے کی نیت نہیں کرے گا کہ اللہ نے کہا ہے کہ بار بار نماز وحشت قبر پڑھو، یہ والی نیت نہیں، بلکہ اپنی طرف سے ہم اس کو ایک امید ثواب کے اندر عمل کو انجام دینا چاہتے ہیں. اس میں بھی کوئی حرج نہیں. پھر ابھی ایک سوال آیا، اس سے پہلے ہوا تھا کہ کیا نماز وحشت قبر کو اجرت دے کر پڑھوا سکتے ہیں؟ اچھا، ہمارا پیسے دے کر پڑھوانا اور دوسرے کسی فرد کا پیسے لے کر اجرت پہ اس نماز کو پڑھنا، یہ جائز تو ہے، جائز تو ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ بہرحال اجرت کے عنوان سے اس کو نہ لیا جائے اور نہ دیا جائے، بلکہ دینے والا بخشش اور احسان کی نیت سے دے، اجرت کے طور پہ نہ دے. بہتر یہ ہے، یعنی جائز ہے پھر بھی، لیکن بہتر یہ ہے. مثلا کسی سے آپ نے کہا کہ مولانا صاحب آپ نماز وحشت قبر پڑھ دیجئے گا میرے فلاں رشتہ دار کے لیے. انہوں نے کہا جی جی ٹھیک ہے، پیسوں ویسوں کی کوئی بات نہیں ہوئی، اور انہوں نے نماز وحشت قبر پڑھ دی. تو اس کے بعد آپ ہدیے کے عنوان سے ان کو نماز وحشت قبر کے وہ پیسے دے دیجئے، اور وہ شخص بھی، لینے والا بھی ہدیے کے عنوان سے اس کو قبول کرے. یہ بہتر شمار کیا گیا ہے کہ یہ والی نیتیں ہوں، اس کے اندر اجرت والی بات نہ آئے. لیکن بہرحال اگر اجرت کے طور پر بھی ہو تو جائز ہے، یعنی اس میں کوئی ویسی حرج نہیں ہے کہ ایک مناسب اور افضلیت والی بات بتائی گئی. اچھا، اگر اجرت طے کر لی، مثلا بہت سے ہوتا ہے نا کہ فلاں رشتہ دار کی ہمارے طبیعت بہت خراب ہے اور آئی سی یو میں ہے اور ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے. اب کوئی مولانا صاحب آئے، آپ نے کہا مولانا صاحب
اتنی اجرت دوں گا, آپ طالب علموں وغیرہ سے کہہ دیجیے گا اتنی تعداد کے اندر ان کے لیے نماز وحشت قبر پڑھ لیں. مولانا صاحب کو آپ نے پیسے دے دیے, وہ پیسے لے کے چلے گئے, اور ظاہر ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں. بہرحال کئی دنوں بعد پھر ان صاحب کا جن کے متعلق کہا تھا انتقال ہوا. اب یہ جس نے اجرت لی تھی یہ بھول گیا اس رات کو پڑھنا. اب پہلی رات نکل گئی, اب اسے بعد میں یاد آ رہا ہے, تو کیا یہ کر سکتا ہے کہ بعد میں, کیونکہ اجرت لے چکا, اب بعد میں نماز وحشت قبر پڑھ لے؟ اب علماء نے کہا نہیں, اجرت لینا اس کا جائز نہیں ہوگا. یا تو مالک کو راضی کرے, یا مالک سے معاف کروائے, یا اس کو پیسے واپس کرے. اور اگر مالک نہیں مل رہا, پتہ نہیں جس نے کہا تھا وہ کہاں چلے گئے, اب ہمارا ملاقات بھی ان سے نہیں ہو رہی ہے, تو یہ پیسہ مجہول المالک کے حکم میں ہوگا, اور حاکم شرع کی اجازت سے اصل مالک کی طرف سے صدقہ کرنا پڑے گا. تو بہرحال کیونکہ ایک لحاظ سے تمام باتیں مکمل ہو جائیں نماز وحشت قبر کے اعتبار سے, کہ اگر کوئی شخص, کیونکہ مختلف جگہوں پہ لوگ اس کو سنتے ہیں, یا جو نماز وحشت قبر اجارے کے طور پر بالفرض اگر کر رہا ہے تو اس کو تدفین والی رات ہی اس کو پڑھنا ہے. وہ رات اگر اس نے اس طرح کسی بھی وجہ سے نکال دی تو یہ اس پیسے کا مالک نہیں بنے گا. جو اجرت اس نے اس رات کی طے کی ہے, پھر یا تو مالک کو راضی کرو, یا اس سے معاف کرواؤ, یا اس کو واپس کرو. نہیں مل رہا تو مجہول المالک کے عنوان سے اصل مالک کی طرف سے ان پیسوں کو صدقہ کرو. یعنی کھا نہیں سکتے نا نماز وحشت قبر, بعد میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اس وقت تو میرا نکل گیا موقع, میں اجرت بھی لے چکا ہوں, تو میں بعد میں نماز کو پڑھ دیتا ہوں, ثواب تو مل ہی جائے گا. نہیں, ایسا نہیں کر سکتے. ابھی وہ بھی آ رہا ہے آگے, ساری چیزیں مکمل ہوں گی ابھی خارج. اچھا, کیا بہت سے افراد کی طرف سے اجارہ لے کر ایک ہی نماز وحشت قبر پڑھ سکتے ہیں؟ بہت سے دیکھیے لوگوں کے متعلق یہ بات آتی ہے, وہ کیا کرتے ہیں کہ مثلا ایک ہی, جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ سنتی ہیں کہ ایک ہی خاندان کے 20 افراد مثلا جو وہ ہو گئے کسی حادثے میں, کریش ہو گیا جہاز, اور بہت ساری وجوہات سے, تو اب وہ لوگ ان اجارے کے اوپر نماز وحشت قبر جو ہے وہ پڑھوا رہے ہیں. اب مثلا 20 افراد کا اجارہ ایک شخص کو دے دیا گیا, اس نے کہا کہ 20 افراد کا اجارہ اس نے لے لیا پیسے, لیکن ایک ہی نماز وحشت قبر پڑھ کر سب کو اس کا ثواب ہدیہ کر دے, یا سب کی طرف سے پڑھ دے, تو یہ کافی نہیں. یعنی اس کو جتنی اس نے اجارے لیے ہیں اتنی ہی نماز وحشت قبر پڑھنا پڑیں گی. یعنی جتنے اجارے ہیں اتنی ہی نمازیں پڑھنا ہے. یعنی یہ نہیں کر سکتا کہ سب کی طرف سے ایک ہی نماز جو ہے وہ پڑھ دے. اچھا, اب ایک سوال اس کے اندر یہ بھی کہ نماز وحشت قبر کو جماعت سے پڑھا جا سکتا ہے؟ جواب ہے کہ نماز وحشت قبر جماعت سے نہیں پڑھی جا سکتی. اچھا, پھر ایک اور سوال آتا ہے کہ دیگر مسالک میں بھی کیا نماز وحشت قبر کا کوئی تصور ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ دیگر مسالک جو ہیں, یعنی فقہ جعفری کے علاوہ, ان میں نماز وحشت قبر کا کوئی تصور نہیں, بلکہ کچھ مسالک تو باقاعدہ اس نماز کا نام لے کر اس کو بدعت بھی قرار دیتے ہیں. اور اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا, لیکن بہرحال یہ عمومی طور پر ہے. لیکن ہمارے ہاں باقاعدہ اس کی روایات موجود ہیں, اور اس کے ثواب اور فوائد جو ہیں وہ بتائے گئے. کیا غیر شیعہ مسلمان کی نماز وحشت قبر پڑھی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں, غیر شیعہ مسلمان کی نماز وحشت قبر بھی پڑھی جا سکتی ہے, بشرطے وہ بلکہ ناصبی, وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے, لیکن چلیں اس میں اضافہ کر دیتے ہیں, اگر ناصبی نہیں ہے, ناصبی سے مراد دشمن اہل بیت, ایسا دشمن اہل بیت جو علل اعلان رسول و امام سے اپنی دشمنی کا اظہار کرے, معاذ اللہ, وہ تو کافر ہے, وہ تو اس کو بلکہ مسلمان کے زمرے میں نہیں آتا. یعنی ناصبی کے لیے نہیں پڑھی جا سکتی, لیکن غیر شیعہ مسلمان کے لیے نماز وحشت قبر پڑھی جا سکتی ہے. دیکھیے بہت سارے افراد ایسے ہیں جن تک حق نہیں پہنچا, انہیں مستضعف کہا جاتا ہے, بہت سے لوگوں تک حق بات نہیں پہنچی ہے, اور ولایت امیر المومنین کے قائل نہیں ہیں. تو بہرحال پروردگار عالم, اور کچھ روایت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے, اور اس کے واقعات بھی ہیں, اور جو علماء نے نقل کیے ہیں, کہ قبر میں جانے کے بعد ایسے غیر متعصب افراد جو ہیں جن تک حق نہیں پہنچا ہے, ان کو قبر میں ولایت علی کی تعلیم دی جائے گی. اور اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو وہاں جب وہ تعلیم مکمل کر لیں گے, اس کے بعد پھر داخل جنت کیے جائیں گے. اور کچھ کے لیے میدان قیامت کے لحاظ سے بھی ہے کہ حق ان کے سامنے وہاں جا کر پیش کیا جائے گا.
پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے وہ تو قبر قیامت یہ سب کچھ دیکھ کر آ گئے ہیں، وہ تو فوراً قبول کر لیں گے. تو علماء کہتے ہیں انہیں فطرت دنیا پر باقی رکھ کر ان کے سامنے حق کو پیش کیا جائے گا. یعنی یہ نہیں کہ وہ چیزیں دیکھ لی ہیں تو فوراً جس طرح کا آدمی ڈر کے مارے بہت سی چیزیں قبول کر لیتا ہے، نہیں، فطرت دنیا پہ باقی رکھ کر. تو بہرحال اس طرح کی چیزیں ہیں. تو غیر شیعہ مسلمان کے لیے بھی، حتیٰ کہ اگر کسی حد تک یہ کہیں کہ کوئی آدمی ناصب ہی نہیں ہے لیکن وہ مختلف وجوہات سے پروپیگنڈے کے زیر اثر آ کر مثلا کہیں کہیں شیعوں کی مخالفت بھی کرتا آپ کو نظر آیا تھا، کچھ متعصب بھی آپ کو لگتا تھا، تب بھی جائز ہے کہ اس کے لیے نماز وحشت قبر پڑھی جائے. جائز، یعنی حرام کی حد تک بات ابھی تک نہیں، جب تک کہ ناصبی نہ ہو، ناصبی کے لیے نہیں پڑھی جا سکتی. حتیٰ کہ ایک دفعہ ہم نے جب قضا نمازوں کے، والدین کی قضا نمازوں کے مسئلے بتائے تھے، اس میں بھی یہ آیا تھا کہ اگر بیٹا جو ہے وہ شیعہ ہے اور اس کے بڑا بیٹا شیعہ ہے اور والد اس کے غیر شیعہ مسلمان تھے، تو ویسے تو بڑے بیٹے پر باپ کی قضا نمازیں اور روزے ادا کرنے ضروری ہوتے ہیں، لیکن باپ اگر غیر شیعہ تھا تو اس کے نمازوں کی قضا اور روزوں کی قضا واجب نہیں ہوتی. لیکن پھر بھی اگر کروانا چاہے تو کروا سکتا ہے. لیکن یہ کہ اسی طریقے سے نماز وحشت قبر کا بھی ہے کہ غیر شیعہ مسلمان کے لیے بھی نماز وحشت قبر پڑھی جا سکتی ہے. کیا غیر شیعہ کے لیے سورہ فاتحہ، تلاوت قرآن، صدقہ یا نماز بھی ہدیہ کی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، سورہ فاتحہ بھی ان کے لیے پڑھ سکتے ہیں، تلاوت قرآن بھی کر سکتے ہیں اور صدقہ بھی دے سکتے ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھ کے ان کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں. اس میں کوئی نہیں چیز نہیں ہے، سب چیزیں اس کے اندر جائز ہیں. اور اسی طریقے سے غیر شیعہ مسلمان کی نماز جنازہ بھی پڑھی جاتی ہے، البتہ اس کی فی الحال ہم اس تفصیل میں نہیں جا رہے. کیا کسی شہید کی نماز وحشت قبر بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں، اگر کوئی شخص شہید ہوا ہے تو شہید کے لیے بھی نماز وحشت قبر ہے. دیکھیں، نماز وحشت قبر اصل میں نماز ایک لحاظ سے ہدیہ والی چیز ہے، ایک تحفہ بھیجا جاتا ہے. اور گھبراہٹ اور وحشت تو دیکھیے ایک معصوم اور بے گناہ کو بھی ہوتی ہے. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اگر بالکل جس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، جو قصوروار بھی نہیں، عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہونے سے وہ بھی ڈرتا ہے. یعنی بالکل، یعنی ضروری نہیں کہ گناہ گار ہی کوئی سب چیزیں ہوں. تو بہرحال اس کا جو ثواب فائدے پہنچانے کے اعتبار سے شہید بھی اگر کوئی شخص ہوا ہے تو اس کے لیے بھی نماز وحشت قبر جو ہے وہ پڑھی جا سکتی کہ اس کو اس کا ثواب ملے گا. اسی طرح سے کیا نابالغ بچے کی، مثلا نابالغ بچہ اس دنیا سے چلا گیا، کیا اس کے لیے بھی نماز وحشت قبر پڑھ سکتے ہیں؟ جواب یہ کہ پڑھ تو سکتے ہیں، البتہ اس کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ مشروع نہیں. اگر کوئی شخص مشروعیت کی نیت سے، یعنی شریعت نے اس کا حکم دیا، اس نیت سے پڑھے تو شاید گناہگار بھی ہو جائے. تو بہرحال، لیکن یہ کہ بہرحال اگر یہ نیت نہیں ہے، ایک عمومی طور پر رجاء مطلوبیت کی نیت سے نابالغ بچے کے لیے بھی اگر نماز وحشت قبر ہو تو اس کو بھی ثواب ہدیہ یہ سب اس کی قبر میں پہنچے گا، جس سے وہ خوش ہوگا، اس کی روح خوش ہوگی. تو اس عنوان سے نماز وحشت قبر کو پڑھا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے نماز وحشت قبر کو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں. اتنا وقت نہیں ہمارے پاس ایک جگہ کھڑے ہونے کا، لیکن کسی جگہ میں جانا ہے کوئی چیز لینے کے لیے، ڈرائیو کرتے ہوئے جانا ہے، تو وضو کر کے اور بیٹھ کر بھی یا سواری پر بھی نماز وحشت قبر کو یا چلتے پھرتے بھی پڑھا جا سکتا ہے. البتہ یہ رہے کہ دماغ میں کہ نماز وحشت قبر میں قنوت پڑھنے کا استحباب ثابت نہیں، کیونکہ روایت میں کے طریقوں میں قنوت آیا نہیں. البتہ اگر کوئی ہاتھ اٹھا کر بعنوان دعا پڑھ لے تو اس کے اندر حرج نہیں ہے، لیکن قنوت کی قصد نہ کرے کہ یہ میں قنوت کے طور پر، بلکہ ہاتھ اٹھا کر دعا کے عنوان سے پڑھ سکتا ہے. اور نماز وحشت قبر کے لیے اذان اور اقامت بھی نہیں، یعنی کوئی شخص اذان و اقامت دینا بھی چاہے کہ میں اپنے طور پر ایک ثواب لینے کے لیے اذان و اقامت کہوں تو شاید یہ گناہ بھی ہو جائے. تو اذان و اقامت نہیں ہے اس کے لیے. اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کیا نوافل یومیہ کے ساتھ نماز وحشت قبر کا تداخل کر سکتے ہیں؟ مثلا یہ کہ نماز نافلہ مغرب آپ پڑھ رہی تھیں تو آپ نے سوچا کہ اسی کے اندر یہ بھی 2 رکعت کر کے 4 رکعتیں ہیں نافلہ مغرب کی، تو ہم 2 رکعت نافلہ مغرب کی نیت کے ساتھ ہی اگر ہم 2 رکعت نماز وحشت قبر کی بھی نیت کر لیں تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ تو باقاعدہ اس کو لکھ کر بھی پوچھا گیا.
وکیل سے تو وہاں سے جواب ہے کہ یہ بات بہت بعید ہے، یعنی ایسا نہیں کیا جا سکتا، یعنی نوافل یومیہ کے ساتھ نماز وحشت قبر کا تداخل یہ نہ کیا جائے۔ چلیں کہ جس کو سمجھ نہیں آیا اس کو رہنے دیں۔ اچھا، علماء نے ایک چیز اور بھی کتابوں میں نقل کی کہ وحشت قبر کے لیے تو یہ نماز ہی ہے، اور وحشت قبر کو دور کرنے والا بھی ایک عمل ہے، اور وہ ہے کہ اگر انسان کامل ترین رکوع کرے، کامل ترین رکوع۔ ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ جو شخص بھی کامل ترین رکوع کرے گا قبر میں اس کو وحشت نہیں ہوگی۔ اچھا، کامل ترین رکوع، اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو پیچھے جانا پڑے گا، جہاں ہمارے رکوع کی گفتگو ہوئی تھی بہترین نماز کیسے پڑھیں میں، وہاں پر اس کے طریقے بھی بتائے تھے کہ کون کون سے ایسے مستحبات ہیں، کچھ خاص دعا ہے رکوع کے اندر آخری رکعت کے آخری رکوع میں خاص طور پر پڑھنے کی، کہ جو امام زمانہ نے آیت اللہ مرشی نجفی کو تعلیم کی تھی، اور اس طرح سے اس کامل ترین رکوع کے اندر رکوع کو طول دیا جائے، رکوع کی کچھ خاص مستحب دعائیں جو ہیں وہ پڑھی جائیں، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ کامل ترین رکوع۔ تو نماز تو اس کی قبر میں وحشت نہیں آئے گی، پانچویں امام بات بیان فرماتی۔ تو نماز وحشت ہی نہیں بلکہ عام زندگی کا بھی ایک عمل ایسا ہے جس سے آپ روزانہ بھی کر سکتے ہیں، جس سے قبر میں وحشت داخل نہ ہو۔ اچھا، اب دیکھیے اتنی اہم ہے یہ، بہرحال یہ نماز کے عرفا اس نماز کو روحانیت کو بڑھانے کے لحاظ سے جو دستور العمل دیے جاتے ہیں اس کے اندر بھی تحریر فرمایا ہے اور لوگوں کو بتاتے ہیں۔ جیسے ملا حسین قلی حمدانی، ملا حسین قلی حمدانی نے باقاعدہ یہ چیز بتائی ہے، اور ملا حسین قلی حمدانی اتنے عظیم عالم جو ہے وہ گزرے ہیں کہ ان کے شاگردوں میں تھے آیت اللہ جواد ملکی تبریزی، جو امام خمینی کے عرفانیت کے استاد تھے آیت اللہ جواد ملکی تبریزی، یہ ملا حسین قلی حمدانی کے شاگرد تھے۔ اور ملا حسین قلی حمدانی اپنے شاگردوں کو باقاعدہ ایک دستور العمل دیتے تھے 6 چیزوں کا، کہتے تھے اگر تمہیں اپنی روحانیت قوی کرنی تو تم ان 6 چیزوں کے اوپر عمل کرو۔ وہ کون سی 6 چیزیں تھیں؟ ایک تو کہتے تھے ذکر یونسیہ، اس کو جتنی دفعہ کثرت کے ساتھ پڑھ سکو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین والا۔ دوسرا، شب جمعہ 100 مرتبہ سورہ قدر پڑھو۔ تیسرا، عصر جمعہ یعنی جمعے کے دن عصر کے وقت 100 مرتبہ سورہ قدر پڑھو۔ زیارت عاشورہ روز پڑھو۔ نماز اول ماہ، جب بھی مہینے کی شروعات ہو اول ماہ۔ اور چھٹی چیز تھی نماز وحشت قبر روزانہ پڑھو۔ یعنی باقاعدہ اس عمل کو، نماز وحشت قبر کو روحانیت کے اندر دخیل سمجھتے تھے، یعنی اگر کوئی شخص روزانہ اس کو پڑھے تو یعنی دستور العمل کے طور پر اپنے شاگردوں کو روحانیت قوی کرنے کے لیے اس کی تعلیم دی جاتی تھی۔ تو بہرحال یہ بہت ہی عظیم ایک ثواب کو حاصل کرنے والی چیز ہے۔ اس کے تمام فقہی احکام، تمام اس کے فضائل اور برکات یہ آپ نے سنے، اور امید ہے کہ کافی حد تک اس میں نماز وحشت قبر کا چیزیں اور مسائل آپ کو کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں نماز غفیلہ اور نماز جعفر طیار اور کچھ اور مستحب نمازوں کا اسی طریقے سے مسائل اور احکام اگلی نشستوں کے اندر بیان ہوں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين